آج ہمارے سامنے سندھ کی تاریخ پر ایک بہت ہی قدیم اور با اثر کتاب ہے۔ نام ہے فتح نامہ سندھ۔ جسے زیادہ تر لوگ چچ نامہ کے نام سے جانتے ہیں۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو نسخہ ہے وہ ڈاکٹر عمر بن محمد داؤد پوٹا کا مرتب کردہ ہے، اور یہ کتاب کوئی 800 سال پہلے علی بن حامد کوفی نے فارسی میں لکھی تھی۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بھی ایک اس سے بھی پرانے، شاید گم شدہ عربی مخطوطے کا ترجمہ ہے۔ تو اس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ جی۔ تو آج میں سوچ رہا تھا کہ ہم کچھ الگ کرتے ہیں، پوری کتاب کا خلاصہ کرنے کے بجائے کیوں نہ صرف اس کی فہرست مندرجات پر نظر ڈالیں۔ یعنی صرف چیپٹرز کے نام؟ ہاں، صرف عنوانات، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ صرف ان کو پڑھ کر ہم سندھ کی فتح کی کہانی کے بارے میں کیا سیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہانی کیسے لکھی گئی، کس ترتیب سے سنائی گئی۔ یہ بہت دلچسپ طریقہ ہے، کیونکہ کسی بھی تاریخی کتاب کی ساخت، یعنی اس کے ابواب کی ترتیب، وہ خود ایک کہانی سناتی ہے۔ اچھا۔ جی، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ مورخ یا مصنف واقعات کو کس نظر سے دیکھ رہا تھا اور وہ پڑھنے والے کو کس نتیجے پر پہنچانا چاہتا تھا۔ چچ نامہ کی فہرست صرف واقعات کی لسٹ نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں ایک دلیل ہے، ایک بیانیہ ہے۔ تو آئیے پھر اس دلیل کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے حیران کن بات جو مجھے لگی وہ یہ کہ کتاب کا آغاز عربوں کے حملے یا محمد بن قاسم سے نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ فہرست کا پہلا بڑا حصہ ایک مقامی برہمن چچ بن سلیج کے بارے میں ہے۔ عنوانات کچھ یوں ہیں: آمدن چچ بن سلیج بخدمت حاجب رام، یعنی چچ کا وزیر اعظم کی خدمت میں حاضر ہونا۔ تو کہانی ایک حملہ آور سے نہیں، بلکہ ایک مقامی شخص کے اقتدار میں آنے سے ہو رہی ہے۔ یہی تو اس کتاب کا سب سے ہوشیار پہلو ہے۔ مصنف ہمیں سیدھا میدان جنگ میں نہیں لے جاتا، وہ پہلے ہمیں اس سلطنت کی بنیاد دکھاتا ہے جسے بعد میں فتح کیا جائے گا۔ ایک طرح سے پچھلی کہانی سنا رہا ہے۔ بالکل، ایک پریکول سنا رہا ہے۔ چچ ایک عام برہمن تھا جو اپنی قابلیت کی بنا پر راجہ ساہسی ثانی کے دربار میں اوپر اٹھتا ہے۔ یہ ایک ریگز ٹو ریچز قسم کی کہانی ہے۔ لیکن یہاں سے معاملہ بہت ڈرامائی ہو جاتا ہے۔ مجھے فہرست میں ایک عنوان نظر آ رہا ہے جو کسی تاریخی کتاب سے زیادہ کسی رومانوی داستان کا حصہ لگتا ہے۔ کون سے والا؟ عاشق شدان رانی بر چچ و ابا نمودن چچ، یعنی ملکہ کا چچ پر عاشق ہو جانا اور چچ کا انکار کرنا۔ سنجیدگی سے ایک تاریخی فتح کی کتاب میں یہ محلاتی سازش اور رومانس کیوں؟ یہ سوال ہی اس کتاب کے مقصد کو کھولتا ہے۔ دیکھیں، اس رومانوی قصے کا یہاں ہونا اتفاقی نہیں۔ اچھا۔ جب راجہ ساہسی کی بیوی رانی سونہن دیوی چچ پر عاشق ہوتی ہے اور چچ پہلے انکار کرتا ہے تو یہ چچ کے کردار کو وفادار اور بااصول دکھانے کی کوشش ہے، لیکن بالآخر راجہ کی موت کے بعد وہ اسی ملکہ سے شادی کر کے تخت حاصل کرتا ہے۔ اوہ! اپنی بنیاد خالصتاً موروثی حق پر نہیں بلکہ محلاتی سیاست اور ایک طرح کی ٹیک اوور پر تھی۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے اس سلطنت کی بنیاد میں ہی ایک اخلاقی کمزوری کا عنصر ڈالا جا رہا ہے۔ بالکل۔ یعنی یہ کوئی ہزاروں سال پرانی مقدس سلطنت نہیں تھی، بلکہ اس کی بنیاد بھی تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ایک ذہین درباری نے رکھی تھی۔ صحیح۔ یہ تو فاتحین کے حملے کو جواز دینے کا ایک بہت ہی لطیف طریقہ ہے۔ بالکل، یہ قاری کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ اقتدار کی یہ تبدیلی کوئی انہونی بات نہیں، ایک تبدیلی پہلے ہو چکی ہے، اب دوسری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کے عنوانات دیکھیں: چچ کا تخت پر بیٹھنا، اپنے بھائی جندر کو اپنا نائب مقرر کرنا، وہ اقتدار کو مضبوط کر رہا ہے۔ اور صرف سیاست سے نہیں، جنگ سے بھی۔ ایک عنوان ہے جنگ کردن چچ با مورہت اور کشتن بتلسم، یعنی چوچ کا مہرت نام شخص سے جنگ کرنا اور اسے تلسم سے مارنا۔ ایک منٹ، تلسم؟ کیا اس کا مطلب جادو ہے؟ تاریخ کی کتاب میں جادو کا کیا کام؟ یہ ایک زبردست نکتہ ہے۔ دیکھیے، اس زمانے کی تاریخ نویسی میں حقائق، کہانیاں اور افواہیں اکثر گھل مل جاتی تھیں۔ ٹھیک ہے۔ طلسم کا مطلب یہاں شاید کوئی جنگی چال یا دھوکہ دہی ہو، لیکن اس لفظ کا استعمال کہانی میں ایک پر اسرار اور افسانوی رنگ بھر دیتا ہے۔ یہ چچ کو ایک عام انسان سے بڑا کردار بنا کر پیش کرتا ہے۔ واہ!
اور یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس وقت تاریخ کیسے لکھی جاتی تھی. وہ صرف واقعات کا ریکارڈ نہیں ہوتی تھی بلکہ دلچسپ اور یاد رہ جانے والی کہانی بھی ہوتی تھی. تو چچ نے رومانس، سیاست، جنگ اور شاید تھوڑی بہت طلسماتی چالوں سے ایک سلطنت قائم کر لی. اس نے اپنی حدود مقرر کی، جیسا کہ ایک عنوان میں ذکر ہے، اتفاق چچ بر حدود ممالک آروور. جی، اس نے ایک مستحکم ریاست بنائی. لیکن کسی بھی سلطنت کا اصل امتحان تو اگلی نسل میں ہوتا ہے. اور یہیں سے کہانی کا دوسرا ایکٹ شروع ہوتا ہے. چچ کے بعد اس کا بیٹا راجہ داہر تخت پر بیٹھتا ہے اور اب مصنف داہر کے دور حکومت کا منظرنامہ ترتیب دیتا ہے. اور یہاں بھی سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا. مجھے فوراً ایک عنوان نظر آتا ہے، نشست فرسادن داہر بجانب دہرسیہ، یعنی داہر کا اپنے بھائی دہرسیہ کو خط بھیجنا. یہ صرف ایک خط کا ذکر نہیں لگتا، اس کے بعد کے عنوانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائیوں میں شدید اختلافات تھے، ان میں ملک کی تقسیم پر جھگڑا تھا. جی، اور مصنف کا ان خاندانی جھگڑوں کو اتنی اہمیت دینا بہت معنی خیز ہے. کیسے؟ وہ قاری کو یہ دکھا رہا ہے کہ جس سلطنت پر اب باہر سے حملہ ہونے والا ہے وہ اندر سے پہلے ہی کمزور اور منقسم ہے. بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ ایک کلاسک ڈرامائی ٹیکنیک ہے نا؟ صحیح. ایک گھر جو خود ہی بٹا ہوا ہو وہ بیرونی طوفان کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اس سے داہر کی آنے والی شکست تقریباً ناگزیر لگنے لگتی ہے. یعنی یہ صرف حقائق بیان نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ایک خاص نتیجے کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے. بالکل. داہر یعنی وزیر بدھی من کا راجہ داہر کو مشورہ دینا. جی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس مشیر تھے، ایک ریاستی ڈھانچہ موجود تھا. اسے ایک قابل رحم یا کمزور حکمران کے طور پر نہیں دکھایا گیا بلکہ ایک ایسے حکمران کے طور پر دکھایا گیا جو ایک ناقص اور اندرونی طور پر کمزور نظام کی سربراہی کر رہا تھا. یہ تفصیلات داہر کے کردار کو گہرائی دیتی ہیں. تو وہ ایک حقیقی کردار لگتا ہے جسے ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے اور اس کے اپنے خاندان کی سیاست اس کے خلاف کام کر رہی ہے. بالکل. تو اب اسٹیج پوری طرح تیار ہے. ایک ایسی سلطنت جس کی بنیاد محلاتی سازش پر تھی، ایک حکمران جو اپنے ہی بھائی سے اختلافات میں گھرا ہوا ہے، اور تب کہانی کا تیسرا اور سب سے بڑا حصہ شروع ہوتا ہے. عربوں کی آمد. یہاں سے عنوانات کی زبان اور دنیا ہی بدل جاتی ہے. اب ہمیں حجاج بن یوسف، خلیفہ ولید بن عبد الملک اور محمد بن قاسم جیسے نام نظر آنے لگتے ہیں. بیانیے میں ایک زبردست تبدیلی آتی ہے. اب کہانی صرف سندھ تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کا کینوس دمشق اور بغداد تک پھیل جاتا ہے. اچھا. مصنف پہلے عرب دنیا کا سیاسی پس منظر فراہم کرتا ہے تاکہ حملہ اچانک اور بلا وجہ نہ لگے. اور پھر وہ واقعہ آتا ہے جسے حملے کی فوری وجہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. عنوان ہے خبر، تحفہ اور ہدیہ کہ از سراندیب بجہت خلیفہ وقت فرستادہ بوند. یعنی سراندیپ سری لنکا سے خلیفہ کے لیے آنے والے تحفوں کا جہاز جسے دیبل کے قریب بحری قزاقوں نے لوٹ لیا. اور یہ وہ چنگاری ہے جس سے آگ بھڑکتی ہے. اس کے فوراً بعد کا عنوان دیکھیں، فرسادن حجاج رسول را بجانب داہر، یعنی حجاج کا داہر کی طرف قاصد بھیجنا. تو یہ سفارتکاری کا مرحلہ ہے؟ جی، مطالبات کیے جاتے ہیں، داہر انہیں پورا کرنے سے انکار کرتا ہے اور اس طرح جنگ کے لیے ایک اخلاقی جواز پیدا کیا جاتا ہے. مصنف یہ دکھا رہا ہے کہ جنگ آخری آپشن تھی. اور جب سفارتکاری ناکام ہوتی ہے تو جنگ کی تیاری شروع ہوتی ہے. دستوری خواستن حجاج از دارالخلافہ، یعنی حجاج کا دارالخلافہ سے اجازت مانگنا. اور پھر رسیدن لشکر محمد قاسم بطرف سندھ، محمد قاسم کی فوج سندھ پہنچ گئی. یہاں سے کہانی کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے. اب یہ فہرست ایک فوجی مہم کی ڈائری کی طرح لگتی ہے. ہر شہر کی فتح کا الگ باب ہے. دیبل، نیرون، سیوستان، ایک کے بعد ایک قلعہ فتح ہوتا ہے. اور ان میں بہت مخصوص تفصیلات ہیں. جیسے ایک عنوان ہے شکستن جمونا بمنجنیک مردہ دہل بتخانہ دیبل را. جی، یعنی دیبل کے مندر کے گنبد کو منجنیق سے توڑنا. یہ صرف ایک فوجی کارروائی کا ذکر تو نہیں لگتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مصنف خاص طور پر مندر توڑنے کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ یہ ایک علامتی فتح کا اعلان ہے. قرون وسطیٰ کی جنگوں میں دشمن کے سب سے بڑے مذہبی یا ثقافتی مرکز پر حملہ کرنا صرف مادی فتح نہیں بلکہ ایک نفسیاتی فتح بھی ہوتی تھی. اچھا. یہ اعلان تھا کہ پرانا نظام ختم ہو گیا ہے اور ایک نئی طاقت آ گئی ہے. مصنف کا اس تفصیل کو شامل کرنا فتح کی مکملیت کو ظاہر کرتا ہے.
یہ صرف زمین پر قبضہ نہیں تھا بلکہ نظریات کا ٹکراؤ بھی تھا۔ اور پھر کہانی اپنے عروج یعنی کلائمیکس پر پہنچتی ہے، راجہ داہر سے براہ راست ٹکراؤ۔ یہاں ایک عنوان ہے جو سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے، جنگ کردن روز اول بداہر لعین۔ پہلے دن ملون داہر کے ساتھ زنگ، لفظ لعین کا استعمال۔ یہ لفظ بہت اہم ہے، یہ مصنف کے نقطہ نظر کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ یہ غیر جانبدار تاریخ نہیں ہے، یہ فاتح کی تاریخ ہے۔ مطلب ایکورسی؟ جی، لعین کا لفظ استعمال کر کے مصنف نے راجہ داہر کو کہانی کا ولن بنا دیا ہے۔ اس سے پڑھنے والے کے لیے کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ یہ ایک بہت طاقتور بیانیاتی ہتھیار ہے۔ ایک منٹ، لیکن کیا یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ اس دور کا ایک عام ادبی انداز ہو؟ مطلب کہ دشمن بادشاہ کو ایسے ہی القابات سے پکارا جاتا تھا۔ ہم کیسے فرق کریں کہ یہ گہری سیاسی سوچ ہے یا صرف لکھنے کا رواج؟ یہ بہترین سوال ہے، اور جواب یہ ہے کہ یہ دونوں ہیں۔ یہ یقیناً اس دور کا ایک رواج تھا، لیکن مصنف اس رواج کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ اس لفظ کا انتخاب کر کے ایک اخلاقی فیصلہ سنا رہا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد جنگ کی تفصیلات ہیں، پہلا دن، دوسرا، تیسرا، چوتھا دن۔ یہ دکھاتا ہے کہ فتح آسان نہیں تھی، مقابلہ سخت تھا۔ اس سے فاتح کی بہادری اور صلاحیت مزید نمایاں ہوتی ہے۔ اور آخرکار وہ عنوان آتا ہے جس کی طرف پوری کہانی بڑھ رہی تھی، کشتہ شدن داہر۔ داہر کا مارا جانا۔ یہ کہانی کا کلائمیکس ہے، ولن مارا گیا، جنگ جیت لی گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، اس کے بعد کے ابواب بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ فتوحات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، بہرمناباد اور ملتان تک، اور پھر انتظامی معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں، جیسے نامہ نشتن محمد قاسم بجانب حجاج، محمد قاسم کا حجاج کو فتح کی رپورٹ بھیجنا، اور پھر لوگوں کو امان دینا، جزیہ اور خراج کا نظام قائم کرنا۔ یہ سب ایک نئے نظام کے قیام کی طرف اشارہ ہے۔ بالکل، یہ محمد قاسم کو صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک منتظم اور ریاست ساز کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ تباہی نہیں لاتا بلکہ ایک نیا منظم نظام لاتا ہے۔ تو اگر ہم پیچھے ہٹ کر دیکھیں تو یہ 3 حصوں پر مشتمل ایک مکمل ڈرامہ ہے۔ ایکٹ 1 چچ کا عروج، ایک ایسی سلطنت کا قیام جس کی بنیادیں متزلزل تھیں۔ ایکٹ 2 داہر کا دور، ایک اندرونی طور پر منقسم اور کمزور سلطنت۔ اور ایکٹ 3 محمد بن قاسم کی آمد، ایک برتر، منظم اور اخلاقی طور پر درست طاقت کا آنا جو پرانے نظام کی جگہ لے لیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چچ نامہ ایک تاریخی ریکارڈ سے کہیں زیادہ ہے، یہ ایک فلم کی اسکرپٹ کی طرح ہے۔ جی، کہہ سکتی ہیں۔ مصنف اس کا ڈائریکٹر ہے جو احتیاط سے سین منتخب کر رہا ہے، محل کا رومانس، بھائیوں کی لڑائی، جنگ کے بڑے مناظر، تاکہ ہم آخر میں ہیرو یعنی محمد بن قاسم کی فتح کو نہ صرف ضروری سمجھیں بلکہ اسے جائز اور صحیح بھی مانیں۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ صرف یہ نہیں بتا رہی کہ کیا ہوا، یہ اس بات پر زور دے رہی ہیں کہ کیوں ہوا، اور جو ہوا وہ اچھا ہوا۔ واہ! اسی لیے یہ کتاب اتنی با اثر ہے۔ اس نے بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد کا بنیادی بیانیہ قائم کیا، ایک ایسی اوریجن سٹوری جو صدیوں تک دہرائی جاتی رہی اور اس خطے کی تاریخ نویسی پر گہرے اثرات مرتب کرتی رہی۔ تو صرف چیپٹرز کے نام دیکھ کر ہم نے ایک پوری تاریخ کے پیچھے چھپی کہانی اور اس کے مقصد کو سمجھ لیا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تاریخ پڑھتے وقت ہمیں صرف حقائق پر نہیں بلکہ ان کی ترتیب اور پیشکش پر بھی دھیان دینا چاہیے۔ کہانی کیسے سنائی جا رہی ہے، یہ اکثر خود کہانی سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ یہ ساری بات چیت سن کر میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے، ایک سوال ہے۔ جی ضرور۔ ہم نے دیکھا کہ یہ تاریخ فاتحین کے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر یہی کہانی راجہ داہر کے کسی وزیر یا دیبل کے مندر کے کسی پجاری یا سندھ کے کسی عام کسان کے نقطہ نظر سے لکھی جاتی تو وہ کیسی ہوتی؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ اس کہانی میں کون سے واقعات مرکزی ہوتے، کون سے کردار ہیرو ہوتے، اور کون سی تفصیلات جو آج ہمیں تاریخ کا حصہ لگتی ہیں شاید ہمیشہ کے لیے خاموشی کی نظر ہو جاتی؟ آج ہمارے سامنے ایک 800 سال پرانا معمہ ہے،
ایک ایسی کتاب جو ایک ایسی زبان میں ہے جو اس کے واقعات کی اصل زبان نہیں، ایک ایسے مترجم کی لکھی ہوئی جو واقعات کے 500 سال بعد آیا، اور ایک ایسے مصنف کی جس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اس کتاب کا نام ہے فتح نامہ سندھ، جسے ہم چچ نامہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو آج ہمارا مشن اس کے متن کے اندر سے سراغ ڈھونڈنا اور یہ پتہ لگانا ہے کہ چچ نامہ اصل میں کیا ہے، تاریخ، افسانہ یا فاتحین کا لکھا ہوا پروپیگنڈا۔ اور یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ کتاب سندھ پر عربوں کے حملے اور فتح کی سب سے پہلی اور سب سے مفصل داستان ہے۔ اس کے بغیر ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا باب آپ سمجھ لیں کہ صرف چند سطروں پر مشتمل ہوتا۔ تو آج ہم صرف ایک کتاب نہیں پڑھ رہے، بلکہ ہم تاریخ نویسی کے فن، اس کی سیاست اور اس کے پیچھے چھپے انسانوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئیے اس تاریخی جاسوسی کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، اس کتاب کا مصنف کون ہے؟ تعارف سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا، یہ ایک بھوت کی لکھی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ بالکل، اور یہ معمہ اس وقت اور گہرا ہو جاتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب جو آج ہمارے پاس فارسی میں ہے وہ دراصل ایک گمشدہ عربی نسخے کا ترجمہ ہے۔ وہ اصل عربی کتاب جو شاید واقعات کے فوراً بعد لکھی گئی ہوگی اب دنیا میں موجود نہیں۔ اچھا، ہمارے پاس صرف علی بن حامد الکوفی کا کیا ہوا فارسی ترجمہ ہے جو انہوں نے 1216 عیسوی کے آس پاس مکمل کیا، یعنی محمد بن قاسم کے سندھ آنے کے تقریباً 500 سال بعد۔ 500 سال، یہ تو اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آج ہمارے اور مغل بادشاہ اکبر کے زمانے کے درمیان ہے۔ تو ہم ایک طرح سے ایک ترجمے کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں جو صدیوں کے فاصلے سے ہم تک پہنچائے۔ لیکن ایک منٹ، اگر یہ گمشدہ کتاب کا ترجمہ ہے جس کا اصل مصنف بھی معلوم نہیں، تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا سوال تو یہ آنا چاہیے کہ کیا ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو اس کتاب کو اتنا دلچسپ بنا دیتا ہے، اور اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا۔ دیکھیں، اس دور کے بڑے عرب مورخین جیسے البلازری اور الیعقوبی، انہوں نے بھی سندھ کی فتح کا ذکر کیا ہے۔ لیکن ان کا انداز بہت مختلف تھا۔ مختلف کس طرح؟ سوچئے کہ البلازری اور الیعقوبی جیسے مورخین بغداد میں بیٹھے خلیفہ کے لیے ایک ایگزیکٹو سمری لکھ رہے تھے۔ انہیں صرف یہ جاننا تھا کون سا علاقہ فتح ہوا، کتنا مال غنیمت آیا۔ وہ صرف ہیڈ لائنز میں دلچسپی رکھتے تھے، یعنی صرف حقائق، اعداد و شمار اور بس نتیجہ۔ بالکل۔ لیکن چچ نامہ ایک آن دا گراؤنڈ رپورٹ کی طرح ہے، جس میں جنگ کا ڈرامہ، کرداروں کے مکالمے، حجاج بن یوسف کے خطوط اور مقامی سیاست کی تمام تفصیلات موجود ہیں۔ یہ فرق ہے ایک ٹویٹ اور ایک پوری دستاویزی فلم کا۔ تو بھلے ہی اس کی صنعت پر سوالات ہوں، لیکن یہ ہمیں وہ گہرائی اور وہ منظر دکھاتی ہے جو کہیں اور نہیں ملتا۔ تو اس کتاب کا ہم تک پہنچنے کا سفر خود ایک کہانی ہے، لیکن اصل ڈرامہ تو اس کے ابواب کی فہرست میں چھپا ہے۔ جب میں نے اس پر نظر ڈالی تو یہ کسی سرکاری تاریخ کی فہرست نہیں لگی، بلکہ کسی ایپک فلم کے سینز کی لسٹ لگ رہی تھی۔ آئیے اس فہرست کو ایک جاسوس کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیا اس کے عنوانات ہمیں اس کی سچائی کے بارے میں کوئی اشارہ دیتے ہیں؟ یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ فہرست ابواب دراصل اس کتاب کا ڈی این اے ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مصنف کن چیزوں کو اہم سمجھتا تھا اور وہ کیا کہانی سنانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پہلا سراغ جو مجھے نظر آیا وہ زبان کا استعمال ہے۔ ایک باب کا عنوان ہے خبر مقتل داہر لائن، یعنی راجہ داہر کے قتل کی خبر، لیکن یہاں اس کے نام کے ساتھ لعین یعنی ملعون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تو کوئی غیر جانبدار مورخ نہیں لکھے گا، یہ تو سیدھا سیدھا ایک نقطہ نظر ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ پہلا اور سب سے بڑا اشارہ ہے کہ ہم فاتحین کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھ رہے ہیں۔ یہاں کوئی غیر جانبداری کا دکھاوا بھی نہیں کیا گیا۔ راجہ داہر اس کہانی کا ویلن ہے اور اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا گیا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا ہوا، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اسے کس نے اور کس مقصد سے لکھا۔ لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسرے مورخین نے ان تفصیلات کو نظر انداز اس لیے کیا ہو کیونکہ وہ اہم نہیں تھیں یا شاید من گھڑن تھیں؟ کیا زیادہ تفصیلات کا مطلب ہمیشہ زیادہ سچائی ہوتا ہے؟ نہیں، ہمیشہ نہیں۔ زیادہ تفصیلات کا مطلب ہے کہ لکھنے والا ایک زیادہ جاندار اور قائل کرنے والی کہانی بنانا چاہتا ہے، اور یہیں پر دوسرا سراغ ملتا ہے۔
فہرست میں ایک اور عنوان ہے، گرفتن لادی زن داہر کہ چگنا گرفتار شد، یعنی راجہ داہر کی بیوی لادی کی گرفتاری کا قصہ کہ وہ کیسے گرفتار ہوئی۔ اب سوچئے، ایک بڑی فوجی مہم کی تاریخ میں ایک عورت کی گرفتاری پر پورا باب کیوں وقف کیا گیا؟ کیونکہ اس میں ڈرامہ ہے، اس میں انسانی جذبات ہیں۔ یہ صرف فوجوں کی نقل و حرکت کا خشک ریکارڈ نہیں، بلکہ ایک کہانی ہے جس میں کردار ہے، المیہ ہے اور تجسس ہے۔ یہ پڑھنے والے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بلا شبہ یہ عنوانات ہمیں بتاتے ہیں کہ چچنامہ صرف ایک فوجی لاگ بک نہیں، بلکہ اسے ایک ادبی شاہکار کے طور پر بھی لکھا گیا تھا۔ اس کا مقصد صرف اطلاع دینا نہیں، بلکہ پڑھنے والے کے جذبات کو متاثر کرنا بھی تھا۔ اس میں ذاتی کہانیاں، محبت، دھوکہ اور انتقام جیسے عناصر شامل ہیں جو اسے ایک تاریخی ناول کی طرح دلچسپ بناتے ہیں۔ یہ بات مجھے حیران کر رہی ہے۔ ایک طرف تو راجہ داہر کو لعین یعنی ملعون کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اس کی بیوی کی گرفتاری جیسے ذاتی واقعے کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے جو اس سے بھی زیادہ متضاد لگتی ہے۔ فہرست میں آگے چل کر ابواب آتے ہیں جیسے برہمنان نزد محمد قاسم آمدن، یعنی برہمنوں کا محمد قاسم کے پاس آنا، اور پھر عہد کردن محمد قاسم با برہمنان و امان دادن، یعنی محمد قاسم کا برہمنوں سے معاہدہ کرنا اور انہیں امان دینا۔ یہ تضاد سمجھ نہیں آیا، کیا یہ منافقت تھی یا خالص سیاست؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس کتاب کو صرف ایک جنگی داستان سے بڑھ کر ایک سیاسی ماسٹر کلاس بنا دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ فتح صرف تلوار سے نہیں ہوتی، اصل فتح مقامی طاقت کے مراکز کو اپنے ساتھ ملانے سے ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم یا اس کے پیچھے بیٹھے حجاج بن یوسف، جو ایک شاطر منتظم تھا، وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ سندھ پر حکومت کرنے کے لیے انہیں یہاں کے سماجی نظام کی چابیاں یعنی برہمنوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا۔ یہ صرف امان دینا نہیں تھا، یہ ایک کیلکولیٹڈ پولیٹیکل موو تھا۔ تو ایک طرف دشمن کے سر کو کچلنا اور دوسری طرف اس کی ریڑھ کی ہڈی کو اپنے نظام میں شامل کر لینا۔ بالکل، اور اس کے فوراً بعد کا عنوان دیکھیں، مال معین کردن بر برہمنان و امنائے ولایت، یعنی برہمنوں پر مال مقرر کرنا اور ولایت کے امین مقرر کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف انہیں امان دی گئی بلکہ انہیں نئے انتظامی ڈھانچے کا حصہ بھی بنا لیا گیا اور ان پر ٹیکس بھی لگایا گیا۔ یہ ریاست چلانے کا عملی طریقہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب فاتحین صرف جنگجو نہیں تھے، وہ منتظم بھی تھے جو ایک نیا نظام قائم کرنا چاہتے تھے۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ حجاج بن یوسف اس پورے آپریشن کا پروجیکٹ مینیجر تھا، جو بصرہ میں بیٹھا اپنے فیلڈ ایجنٹ محمد بن قاسم کو مسلسل ای میلز یعنی خطوط بھیج رہا تھا۔ ٹارگٹ پورا ہوا، اگلا قدم کیا ہے، مجھے ہر چیز کی رپورٹ چاہیے۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے، اور چچنامہ کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہمیں ان خطوط کی تفصیلات بھی دیتا ہے۔ یہ اس مہم کو ایک بہت ہی انسانی اور بیوروکریٹک پہلو دیتا ہے۔ یہ صرف بہادری کے قصے نہیں، بلکہ اس میں بجٹ، وسائل اور انتظامی فیصلوں کا بھی ذکر ہے جو اس فتح کو ممکن بنانے کے لیے ضروری تھے۔ تو ان تمام سراغوں کو اکٹھا کرنے کے بعد فاتح کا متعصبانہ نقطۂ نظر، کہانی میں ڈرامائی عناصر اور گہری سیاسی چالیں، ہم اپنے اصل سوال پر واپس آتے ہیں۔ کیا ہم چچنامہ کو ایک مستند تاریخی ذریعہ مان سکتے ہیں؟ میرے خیال میں مستند یا قابل اعتبار جیسے الفاظ یہاں گمراہ کن ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اس کتاب کو اس دور کے پیمانوں پر پرکھنا ہوگا۔ قدیم تاریخ نویسی کا مقصد آج کی ایکیڈمک تاریخ کی طرح خالص موضوعیت نہیں ہوتا تھا۔ اس میں تاریخ، ادب اور سبق آموز کہانیاں آپس میں گڈمڑ ہوتی تھی۔ یعنی ہمیں اسے ایک جدید تاریخ کی کتاب کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس دور کے ایک ثقافتی دستاویز کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ بالکل، اس کی اہمیت اس کی لفظی سچائی میں نہیں، بلکہ اس بات میں ہے کہ یہ ہمیں 8ویں صدی کے عرب فاتحین کی ذہنیت کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اپنی فتوحات کو کیسے دیکھتے تھے، وہ اپنے فیصلوں کو کیسے جائز ٹھہراتے تھے، اور وہ ایک نئی مفتوحہ سرزمین پر حکومت کرنے کے چیلنجز سے کیسے نمٹتے تھے۔ یہ اس دور کی آئیڈیالوجی کا ایک پرائمری سورس ہے، بھلے ہی اس کے واقعات کو ڈرامائی میں دیا گیا ہو۔ تو اس کی اہمیت اس کی تفصیل میں ہی ہے۔ یہ ہمیں وہ سماجی منظر دکھاتی ہے جو کوئی اور کتاب نہیں دکھاتی۔ جی ہاں، اور یہ منظر صرف بادشاہوں اور جنرلوں تک محدود نہیں۔ فہرست ابواب سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں برہمنوں، عورتوں جیسے راجہ داہر کی بیوی اور بیٹیاں، مختلف شہروں کے باشندوں اور ان کے رسم و رواج کا ذکر ہے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاتحین کا مقامی آبادی کے ساتھ کیسا رویہ تھا، معاہدے کن شرائط پر ہوئے اور معاشرے میں فوری طور پر کیا تبدیلیاں آئیں۔ یہ صرف ایک سیاسی یا فوجی تاریخ نہیں بلکہ اس دور کے سندھی سماج کا بھی ایک آئینہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چچ نامہ صرف ایک قرآنی کتاب نہیں بلکہ سندھ کی تاریخ میں جھانکنے والی ایک پیچیدہ اور کثیر الجہتی کھڑکی ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں ایک فوجی تاریخ، ایک سیاسی ہدایت نامہ اور ایک ادبی داستان ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ عرب فاتحین کیسے آئے، یہاں کیا واقعات پیش آئے اور اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑا۔ اور یہ تاریخ کے تحفظ اور ایک زبان سے دوسری زبان میں علم کے سفر یعنی ترجمے کی بھی ایک شاندار مثال ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں تاریخ کو تنقیدی نظر سے پڑھنا سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ کبھی بھی غیر جانبدار نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ کسی نہ کسی نقطۂ نظر سے لکھی جاتی ہے۔ چچ نامہ کو پڑھتے ہوئے ہمیں ہر لمحہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فاتح کی کہانی ہے جو اس نے اپنے سننے والوں کے لیے لکھی تھی۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تاریخ صرف واقعات کا مجموعہ نہیں ہوتی بلکہ ان واقعات کی وہ تشریح ہوتی ہے جسے لکھنے والا ہم تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اور یہی چیز اس 800 سال پرانی کتاب کو آج بھی متعلقہ بناتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی تاریخی متن پڑھیں تو یہ ضرور پوچھیں، یہ کہانی کون سنا رہا ہے، کس کے لیے سنا رہا ہے، اور اس کہانی میں کس کی آواز خاموش کر دی گئی ہے۔ آج کی گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ اگر یہ تاریخ فاتحین کے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے تو کیا ہم اسی متن کے اندر سے مفتوحین کی کہانی کے کچھ ٹکڑے تلاش کر سکتے ہیں؟ راجہ داہر کے لیے لعین کا لفظ ہمیں فاتحین کی نفرت کا بتاتا ہے، لیکن کیا یہ داہر کی شدید مزاحمت کا بھی اشارہ نہیں دیتا؟ برہمنوں کا فاتحین سے معاہدہ کرنا ان کی سیاسی مجبوری کو ظاہر کرتا ہے، لیکن کیا یہ اپنی ثقافت کو بچانے کی ایک کوشش بھی نہیں تھی؟ ان کرداروں کی خاموشی اور ان کے خلاف لکھے گئے الفاظ میں ان کی کیا کہانی چھپی ہے؟ کبھی کسی پرانی کہانی کے ٹکڑوں کو جوڑنے کا تصور کیا ہے؟ ایسی کہانی جو ایک کتاب سے نہیں بلکہ اسی کتاب کی کئی پرانی ہاتھ سے لکھی ہوئی، کہیں سے پھٹی ہوئی نسخوں سے جمع کی گئی ہو۔ یہ ایک تاریخی جاسوسی کی طرح ہے، جہاں ہر پرانا نسخہ ایک گواہ ہے اور ہر گواہ کی کہانی تھوڑی مختلف ہے۔ آج کی ہماری گفتگو سندھ کی تاریخ کی ایک بہت ہی اہم کتاب چچ نامہ کے بارے میں ہے۔ اسے فتح نامہ سندھ بھی کہتے ہیں، لیکن ہم صرف کہانی نہیں سنائیں گے بلکہ ہم اس کہانی کے پیچھے جو جاسوسی کا کام ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک بکھری ہوئی تاریخ کو آخر جوڑا کیسے جاتا ہے۔ بالکل، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ چچ نامہ کے ایک جدید ایڈیشن کے تعارف کے کچھ حصے ہیں۔ یہ ایڈیشن 1939 میں ایک بڑے عالم عمر بن محمد داؤد پوتا نے مرتب کیا تھا، اور اپنے تعارف میں وہ ان تمام کلمی نسخوں کا ذکر کرتی ہیں جن کی مدد سے انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی۔ تو ہماری آج کی گفتگو کا مرکز یہی کلمی نسخے ہیں، یعنی تاریخ کے وہ ٹھوس ثبوت۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ 20ویں صدی کا ایک محقق، جسے ہم اپنا چیف ڈیٹیکٹو کہہ سکتے ہیں، وہ 8ویں صدی کی ایک تحریر کو صدیوں پرانے بکھرے ہوئے نسخوں کی مدد سے کیسے دوبارہ زندہ کرتا ہے، اور یہ نسخے خود اس کتاب کے سفر کے بارے میں کیا راز بتاتے ہیں۔ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو جب داؤد پوتا صاحب نے یہ کام شروع کیا ہوگا تو ظاہر ہے ان کے پاس چچ نامہ کی کوئی ایک صاف ستھری کاپی تو نہیں تھی۔ انہیں ان بکھرے ہوئے سراغوں کو یعنی قلمی نسخوں کو ڈھونڈنا پڑا ہوگا۔ یہ تو بہت بڑا کام لگتا ہے۔ یہ نسخے انہیں کہاں کہاں سے ملے؟ یہ اپنے آپ میں ایک عالمی کھوج تھی، مطلب کوئی ایسا خزانہ نہیں تھا جو ایک ہی جگہ دفن ہو۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ نسخے دنیا کے مختلف کونوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ 2 سب سے اہم نسخے تو لندن کے برٹش میوزیم میں تھے۔ ان میں سے ایک تو ایک مشہور برطانوی عالم سر H.M. ایلیٹ کی ذاتی ملکیت میں بھی رہ چکا تھا۔ اچھا، یعنی یہ کتاب پہلے ہی بر صغیر سے نکل کر یورپ کے علمی حلقوں تک پہنچ چکی تھی؟ جی بالکل۔ اس کے علاوہ ایک نسخہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری لاہور میں تھا، ایک بانکی پور کی مشہور لائبریری میں، ایک کلکتہ کی ایشیاٹک سوسائٹی میں، اور کچھ نسخے ذاتی ذخائر میں بھی پائے گئے۔ تو آپ تصور کریں، داؤد پوتا صاحب کراچی میں بیٹھے ہیں اور وہ خط و خطابت کے ذریعے ان سب جگہوں سے معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف ایک کتاب کو اکٹھا کرنا نہیں تھا،
یہ تو دنیا بھر میں بکھرے ہوئے تاریخی نوادرات کو ایک جگہ لانے جیسا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ ہر نوادرات کی اپنی ایک الگ کہانی ہوگی۔ مطلب یہ صرف ایک ہی کتاب کی فوٹو کاپیاں تو نہیں ہوں گی، ہے نا؟ ان کی اپنی کوئی شناخت، کوئی تاریخ بھی تو ہوگی۔ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ ہر نسخہ اپنے آپ میں ایک تاریخی دستاویز ہے۔ مثال کے طور پر برٹش میوزیم میں جو نسخہ ہے، جسے مرتب نے اپنی تحقیق میں نسخہ میم کا نام دیا ہے، اس پر ایک نوٹ درج ہے کہ اسے 13 اپریل 1878 کو خریدا گیا تھا۔ لیکن اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ اس پر 305 ہجری کی ایک مہر لگی ہوئی ہے۔ 305 ہجری؟ ایک منٹ، اس کا مطلب کیا ہوا آج کے حساب سے؟ 305 ہجری کا مطلب ہے تقریباً 917 عیسوی، یعنی یہ نسخہ آج سے 1100 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے کسی ملک اویس نامی شخص کی ملکیت میں تھا۔ واہ، یہ تو ایک ٹائم کیپسول کی طرح ہے۔ بالکل۔ دوسری طرف جو نسخہ پنجاب یونیورسٹی میں ہے، جسے مرتب نسخہ پے کا نام دیتی ہیں، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بہت پرانا اور دیمک زدہ ہے، یعنی کرم خوردہ۔ کرم خوردہ؟ یہ سننے میں ہی کتنا نازک لگ رہا ہے۔ ایک محقق کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا متن کے کچھ حصے غائب ہیں؟ جی، اس کا یہی مطلب ہے کہ وقت اور کیڑوں نے کاغذ کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ الفاظ یا جملے پڑھے نہ جا سکیں یا صفحے کے کنارے غائب ہوں۔ ایسے میں محقق کو دوسرے نسخوں کی مدد سے ان خالی جگہوں کو پر کرنا پڑتا ہے، اور اسی پنجاب والے نسخے پر یہ بھی درج ہے کہ اسے 1061 ہجری یعنی 17ویں صدی میں نقل کیا گیا تھا۔ تو ہر نسخہ اپنی عمر، اپنی حالت اور اپنی ملکیت کی ایک الگ کہانی سنا رہا ہے۔ بالکل۔ تو یہ جاسوسی کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ آپ نے دنیا بھر سے سراغ تو جمع کر لیے، لیکن جب آپ انہیں میز پر ایک ساتھ رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر گواہ کی کہانی تھوڑی مختلف ہے۔ اب یہاں سے اصل تفتیش شروع ہوتی ہے۔ ان میں کس قسم کے فرق نظر آئے؟ یہ فرق بہت دلچسپ اور کئی سطحوں پر ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ صرف املا کا ایک معمولی سا فرق ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس سے معنی بھی بدل سکتے ہیں۔ ذرائع میں اس کی ایک بہترین مثال کتاب کے بالکل آغاز میں خدا کی حمد میں ملتی ہے۔ ایک نسخے میں لکھا ہے سپاس و ستائش مران خداوندی را، جبکہ دوسرے نسخے میں خداوندی کی جگہ صرف خدا لکھا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت معمولی فرق لگتا ہے۔ خداوند یا خدا، کیا اتنی چھوٹی سی تبدیلی واقعی اتنی اہم ہے؟ علمی تحقیق کی دنیا میں یہ بہت اہم ہے۔ جب آپ ایک مستند متن تیار کر رہی ہوں تو آپ کا مقصد ہوتا ہے مصنف کے اصل الفاظ تک پہنچنا۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی بھی اس بات کی طرف اشارہ کر سکتی ہے کہ نقل کرنے والے کاتب کا پس منظر کیا تھا، یا اس کے دور میں کون سا لفظ زیادہ عام تھا۔ مرتب کے لیے ہر لفظ ایک سوراخ ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی الفاظ کی بات۔ کیا کہانی کے کرداروں یا جگہوں کے ناموں جیسے بڑے فرق بھی تھے؟ کیونکہ وہ تو تاریخ کو براہ راست متاثر کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ مرتب کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا۔ ذرائع میں واضح طور پر ذکر ہے کہ مختلف نسخوں میں لوگوں اور جگہوں کے نام الگ الگ لکھے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر سندھ کے مقامی لوگوں کے لیے ایک نسخے میں سامنی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سامنی؟ جی، دوسرے میں شاہی اور تیسرے میں آرور لکھا گیا ہے۔ اب یہ تینوں بالکل مختلف الفاظ ہیں۔ اس کے تو بہت بڑے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ الگ الگ قبیلے تھے یا کاتبوں سے لکھنے میں غلطی ہوئی؟ اس سے تو ہماری یہ سمجھ ہی بدل سکتی ہے کہ اس وقت سندھ کا معاشرہ کیسا تھا۔ بالکل، یہ ایک چھوٹے سے فرق سے پیدا ہونے والے بڑے سوالات ہیں۔ ایک اور مثال لے لیں، سندھ کی مشہور بندرگاہ کا نام ایک جگہ دیبل ہے تو دوسری جگہ اسے بدھیل لکھا گیا ہے۔ بدھیل؟ یہ تو بالکل ہی الگ نام ہے۔ جی، اب آپ سوچیں کہ مرتب کے لیے یہ فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہوگا کہ اصل مصنف نے کیا نام استعمال کیا ہوگا۔ اور یہ صرف نام کا فرق نہیں ہے، اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی ایک ہی جگہ کے دو نام تھے یا وقت کے ساتھ نام بدل گیا؟ یہ تو بہت پیچیدہ کام لگتا ہے۔ یہاں اس بات کا خطرہ نہیں کہ مرتب اپنی ذاتی پسند کی بنیاد پر فیصلہ کر لے کہ کون سا لفظ صحیح ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ ایک اچھے محقق کی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنی رائے مسلط نہیں کرتا۔ اس کا کام شفافیت کے ساتھ
تمام شواہد پیش کرنا ہے۔ داود پوتا صاحب نے بھی یہی کیا۔ انہیں ہر نسخے کا ایک دوسرے سے موازنہ کرنا پڑتا ہے اور پھر زبان، تاریخ اور سیاق و سباق کی بنیاد پر ایک علمی اندازہ لگانا پڑتا ہے۔ لیکن وہ اپنی حتمی رائے کو حرف آخر نہیں سمجھتے۔ وہ دوسرے علماء کے لیے ان تمام اختلافات کو حاشیے میں یعنی فٹ نوٹس میں درج کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو وہ اپنا سارا تحقیقی عمل قاری کے سامنے رکھ دیتے ہیں؟ بالکل۔ ہمارے ذرائع میں ایسے صفحات کی تصاویر موجود ہیں جہاں مرتب نے ہر فرق کو فٹ نوٹ میں لکھا ہے۔ وہ میم، بے، جے جیسے حروف سے یہ نشاندہی کرتی ہیں کہ کون سا لفظ کس نسخے سے لیا گیا ہے۔ جیسے وہ کہتی ہیں کہ میں نے متن میں دیبل لکھا ہے، لیکن فٹ نوٹ میں بتا دیتی ہیں کہ نسخہ بے میں اسے بدہیل لکھا گیا ہے۔ یہ انتہائی باریک بینی اور علمی دیانتداری کا کام ہے۔ ہم نے نسخوں کی بات کی، ان کے بوسیدہ اوراق اور ان پر لکھی تحریروں کی، لیکن ان سب کے پیچھے تو انسان ہیں، خود مرتب اور وہ کاتب جنہوں نے صدیوں پہلے انہیں اپنے ہاتھ سے نقل کیا۔ ان کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ ذرائع ہمیں ان کی دنیا کی ایک بہت خوبصورت جھلک دکھاتے ہیں۔ ہمیں مرتب کا نام تو معلوم ہی ہے، عمر بن محمد داؤد پوتا، جنہوں نے اپنا یہ تعارف مئی 1939 میں کراچی میں مکمل کیا۔ لیکن وہ یہ کام اکیلے نہیں کر رہی تھیں، وہ اپنے تعارف میں اپنے ساتھیوں جیسے ڈاکٹر محمد عبداللہ چغتائی اور دوسرے دوستوں کا نام لے کر شکریہ بھی ادا کرتی ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ علم کی دنیا میں تنہا سفر نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک اجتماعی کوشش ہے۔ جی، یہ ایک علمی برادری کا کام ہے، اور اس سے بھی پیچھے جائیں تو ہمیں ان پرانے کاتبوں کے نام ملتے ہیں۔ خوش قسمتی سے ان میں سے بھی کچھ کے نام تاریخ نے محفوظ کر لیے ہیں۔ برٹش میوزیم والا جو نسخہ ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے سید علی گوہر بن محمد نے نقل کیا تھا۔ ایک اور نسخے کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ کسی نواب ہمایوں کامگاری کے حکم پر لکھا گیا تھا۔ تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اسے سید علی گوہر نے نقل کیا، تو ہم صرف ایک نام نہیں پڑھ رہے، ہم اس زنجیر کی ایک کڑی کو دیکھ رہے ہیں جو صدیوں پر محیط ہے۔ ایک شخص جس نے شاید مہینوں لگا کر چراغ کی روشنی میں اس کتاب کو حرف بہ حرف نقل کیا تاکہ یہ علم اگلی نسل تک پہنچ سکے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا۔ یہ تفصیلات ان تحریروں کو محض پرانے کاغذوں سے بڑھ کر ایک زندہ تاریخ بنا دیتی ہیں۔ اس سے یہ تحریریں صدیوں پر محیط حقیقی انسانوں سے جڑ جاتی ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو اتنی اہمیت دی کہ اسے اپنے لیے ہاتھ سے نقل کروایا۔ یہ علم کو نسل در نسل محفوظ رکھنے کی ایک انسانی زنجیر ہے۔ تو اس ساری جاسوسی، دیمک زدہ اوراق کے موازنے اور ایک ایک لفظ پر علمی بحث کے بعد ہمارے ہاتھوں میں ایک چھپی ہوئی صاف ستھری کتاب آتی ہے۔ اس پورے عمل کو سمجھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ جو تاریخ ہم پڑھتے ہیں وہ صرف ایک سیدھی سادی کہانی نہیں، بلکہ ایک تعمیر نو ہے۔ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جسے داؤد پوتا جیسے محنتی محققین نے بکھرے ہوئے ٹکڑوں سے جوڑا ہے۔ میں سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ تاریخ کوئی جامد یا پتھر پر لکھی ہوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ان نودرات کے ذریعے ماضی کے ساتھ ایک مسلسل مکالمہ ہے۔ ہر قلمی نسخہ ایک گواہ کی طرح ہے، اور جیسا کہ کسی بھی مقدمے میں ہوتا ہے، کبھی کبھی ان گواہوں کے بیانات میں تضاد بھی ہوتا ہے۔ مرتب کا کام ایک منصف کی طرح ان تمام گواہیوں کی بہترین ممکنہ تشریح کرنا ہے۔ چھپی ہوئی کتاب حتمی سچائی نہیں، بلکہ دستیاب شواہد کی بنیاد پر بہترین نتیجہ ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ ہمیں تاریخ پڑھنے کا ایک نیا زاویہ دیتی ہے۔ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر لفظ کے پیچھے ایک انتخاب، ایک فیصلہ اور ایک لمبی تحقیق چھپی ہوتی ہے۔ بالکل، اور اسی حوالے سے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتی ہوں۔ ہمارے ذرائع میں ایک نسخے کا ذکر ہے جسے مرتب نے نسخہ سی کا نام دیا۔ اس کے بارے میں وہ صرف اتنا لکھتی ہیں کہ یہ ایک دوست کے پاس ہے اور در صندوق مسدود است۔ ایک صندوق میں بند ہے۔ یہ تو کسی فلم کا منظر لگتا ہے، ایک راز جو صندوق میں بند ہے۔ جی، اور یہ چھوٹی سی پراسرار بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک نسخہ موجود ہے، مرتب کو اس کے بارے میں معلوم ہے، لیکن وہ اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسا سراغ ہے جو تفتیش کا حصہ نہیں بن سکا۔
اب ذرا سوچیں کہ ہماری تاریخ کی کتنی ہی دوسری تحریریں، ہماری اجتماعی کہانی کے کتنے ہی دوسرے ٹکڑے آج بھی دنیا بھر کے کتب خانوں یا ذاتی ذخیروں کے صندوقوں میں اسی طرح بند پڑے ہوں گے، جو بس اس انتظار میں ہیں کہ کوئی آئے اور ان کی کہانی کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو بھی جوڑے۔ تو آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ تاریخی دستاویز کے کچھ ابتدائی صفحات ہیں۔ فتح نامہ سندھ، لیکن زیادہ تر لوگ اسے چچ نامہ کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جسے سندھ پر عربوں کی فتح کی سمجھیں کہ بنیادی کہانی مانا جاتا ہے۔ مگر آج ہم اصل واقعات پر بات نہیں کریں گے، ہم دراصل کتاب کے پردے کے پیچھے جھانکیں گے، کیونکہ اس کتاب کی اپنی ایک کہانی ہے، ایک ایسا راز جو اس کے شروع میں ہی چھپا ہے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ اہم کام ہم تک پہنچا کیسے، اسے کس نے، کیوں اور کن حالات میں لکھا۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ ہم اکثر تاریخی کتابوں کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے وہ کوئی حتمی سچ ہو۔ ہم واقعات میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہر تاریخ کے پیچھے ایک مورخ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک نظریہ، ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ ایک خاص زمانے میں بیٹھ کے ماضی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ چچ نامہ کے یہ ابتدائی صفحات ہمیں سیدھا مصنف کے ذہن میں لے جاتے ہیں، اور وہ جو کچھ بتاتا ہے وہ اس کتاب کے بارے میں ہماری پوری سوچ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو آئیے اس تہہ کو کھولنا شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز بہت روایتی انداز میں ہوتا ہے۔ اللہ کی حمد، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف۔ اس میں انہیں خاتم النبیین اور رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ اب ایسی مذہبی تمہید تو اس دور کی اکثر کتابوں میں ملتی ہوگی، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیں، بظاہر یہ ایک رسمی شروعات لگتی ہے نا، لیکن اصل میں یہ ایک سٹیج سیٹ کرنے جیسا ہے۔ مصنف یہاں صرف ایک روایت نہیں نبھا رہا، وہ قاری کو ایک خاص چشمہ پہنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ آنے والے تمام واقعات کو اسی نظر سے دیکھیں۔ وہ فتوحات کو صرف بادشاہوں کی لڑائیوں کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہتا، وہ اسے ایک بڑے الہامی منصوبے کا حصہ بنا رہا ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی فلم کے شروع میں ہی بتا دیا جائے کہ ہیرو کون ہے اور ولن کون، تاکہ آپ باقی فلم اسی نظر سے دیکھیں۔ بالکل بہترین مثال ہے۔ مصنف واضح طور پر کہتا ہے کہ اسلام کے ذریعے جہالت کے اندھیرے ختم ہوئے اور توحید کی روشنی پھیلی۔ پھر وہ خراسان، عجم، عراق اور شام کی فتوحات کا ذکر کرتا ہے اور سندھ کی فتح کو اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کی فتح کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں، بلکہ یہ اسلام کی سربلندی کے ایک عالمی مشن کا حصہ ہے۔ یہ بیانیہ ان فتوحات کو ایک اخلاقی جواز دیتا ہے۔ تو کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ ایک طرح کی پروپیگنڈا تحریر کا دیباچہ ہے؟ پروپیگنڈا شاید آج کے دور کا ایک سخت لفظ ہو، کیونکہ اس میں ایک منفی مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن یہ کہنا بالکل درست ہے کہ یہ ایک بہت مضبوط بیانیہ، ایک نیریٹو قائم کر رہا ہے۔ مصنف غیر جانبدار ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں رہا، وہ کھلے عام کہہ رہا ہے کہ میں ان واقعات کو اچھائی اور برائی، نور اور ظلمت کی جنگ کے طور پر دیکھتا ہوں، اور آپ بھی ایسے ہی دیکھیں۔ اچھا، تو یہ نظریاتی فریم ورک تو سمجھ آ گیا، لیکن اس کے فوراً بعد مصنف کہانی میں ایک ایسا موڑ لاتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ وہ ہمیں ایک ذاتی کہانی سناتا ہے اور ایک ایسا انکشاف کرتا ہے جو پوری کتاب کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہی بدل دیتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کہانی دراصل اس کی اپنی ہے ہی نہیں۔ جی، اور یہی اس دیباچے کا سب سے چونکا دینے والا حصہ ہے۔ مصنف اپنا تعارف کراتا ہے، علی بن حامد بن ابی بکر کوفی، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ سیاحت کرتا ہوا سندھ کے پرانے دارالحکومت الور پہنچا۔ وہاں اس کی ملاقات شہر کے قاضی اسماعیل بن علی سے ہوئی۔ یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی، یہ ایک تاریخی خزانے کی دریافت کا لمحہ تھا۔ اور وہ خزانہ کیا تھا؟ کوئی سونا چاندی؟ نہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ قیمتی، ایک کتاب۔ گفتگو کے دوران قاضی اسماعیل نے ذکر کیا کہ ان کے خاندان کے پاس عربی زبان میں لکھا ہوا ایک بہت پرانا مسودہ ہے۔ یہ ان کے آباء و اجداد نے لکھا تھا جو خود محمد بن قاسم کی فوج میں شامل تھے، اور انہوں نے سندھ کی فتح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ کتاب ان کے خاندان میں نسل در نسل ایک امانت کے طور پر چلی آ رہی تھی۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کتاب کو ہم سندھ کی فتح کی اولین بنیادی تاریخ سمجھتے ہیں، جی، وہ اصل میں خود ایک گمشدہ کتاب کا ترجمہ ہے؟ بالکل۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ ایک کاپی کی کاپی ہے۔
اصل عربی کتاب جو مبینہ طور پر فتح کے فوراً بعد لکھی گئی تھی، آج دنیا میں موجود نہیں۔ علی کوفی نے جب اس کتاب کو پڑھا تو وہ اس کی تفصیلات سے بہت متاثر ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ عظیم داستانیں فارسی بولنے والی دنیا تک پہنچی ہی نہیں ہیں، اور اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس عربی خزانے کو فارسی کا لباس پہنا کر دنیا کے سامنے لائے گا، اور وہ اس کام کی تاریخ بھی دیتا ہے 613 ہجری۔ یہ تاریخ بہت اہم لگتی ہے۔ یہ انتہائی اہم ہے۔ سندھ پر عرب حملہ ہوا 8ویں صدی کے شروع میں، یعنی تقریباً 712 عیسوی میں، اور یہ ترجمہ ہو رہا ہے 613 ہجری میں، جو تقریباً 1216 عیسوی بنتا ہے۔ یعنی واقعے اور اس ترجمے کے درمیان تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے۔ 500 سال! یہ تو اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ہمارے اور مغل بادشاہ شاہجہاں کے دور میں ہے۔ تو کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ کتاب محمد بن قاسم کے سندھ سے زیادہ 13ویں صدی کے مصنف علی کوفی کے اپنے دور کی عکاسی کرتی ہے؟ یہ تاریخ نویسی کا بنیادی سوال ہے۔ ایک مورخ کبھی بھی اپنے زمانے کے اثرات سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ علی کوفی 5 صدیوں کے بعد اس تاریخ کو دوبارہ لکھ رہا ہے۔ دنیا بدل چکی ہے، سلطنتیں بدل چکی ہیں، زبان بدل چکی ہے، تو یقیناً اس کا ترجمہ صرف الفاظ کا ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں اس کے اپنے دور کے تصورات، اس کی ترجیحات، اس کے ادبی ذوق کا عکس بھی شامل ہوگا۔ وہ ماضی کو اپنے حال کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ اور اس بات کو وہ خود بھی نہیں چھپاتا، بلکہ وہ تو بہت کھل کر ایک ایسی بات کہتا ہے جو آج کے دور میں کسی بھی مورخ کے لیے کہنا ناقابل تصور ہوگا۔ جی، وہ بہت ایمانداری سے اعتراف کرتا ہے کہ اس نے صرف لفظ بلفظ ترجمہ نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے کہ اصل عربی متن علمی حوالوں اور تاریخی سچائیوں سے تو بھرا ہوا تھا، لیکن اس میں ادبی خوبصورتی اور فصاحت کی کمی تھی، مطلب زبان سادہ اور خشک تھی۔ اچھا، تو وہ باقاعدہ تسلیم کر رہا ہے کہ اس نے صرف ترجمہ نہیں کیا، بلکہ اس میں ادبی چاشنی ڈالی ہے۔ یہ تو آج کے دور میں تو اسے علمی بدیانتی سمجھا جائے گا، ہے نا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نے تاریخ میں اپنی طرف سے چیزیں شامل کر دیں۔ بالکل، آج کے دور میں تو یہی سمجھا جائے گا، لیکن یہی ہمیں 13ویں صدی کے ذہن کو سمجھنا ہوگا۔ اس دور میں تاریخ اور ادب کے درمیان اتنی واضح لکیر نہیں تھی جتنی آج ہے۔ مورخ کا کام صرف یہ بتانا نہیں تھا کہ کیا ہوا، بلکہ یہ بھی سمجھانا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ مطلب سمجھانے کے لیے، قاری کے دل میں بہادروں کی عظمت بٹھانے کے لیے، کہانی کو دلچسپ اور پر اثر بنانا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ وہ اپنے کام کو تاریخی ملاوٹ نہیں بلکہ ادبی سنگھار سمجھ رہا تھا۔ وہ خود کہتا ہے کہ اس نے ترجمے کو فارسی بلاغت کے لباس اور ادبی زیور سے آراستہ کیا ہے۔ یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک مورخ سے زیادہ ایک ادیب سمجھ رہا ہے۔ جب میں نے پہلی بار یہ دیباچہ پڑھا تھا تو مجھے سب سے زیادہ حیرت علی کوفی کی اسی ایمانداری پر ہوئی تھی۔ آج کل کون مصنف یا مورخ کھلے عام یہ کہتا ہے کہ اصل کتاب تھوڑی بورنگ تھی، اس لیے میں نے اسے اپنی طرف سے دلچسپ بنا دیا ہے۔ یہ اپنے آپ میں تاریخ لکھنے کے عمل پر ایک بہت بڑا تبصرہ ہے۔ تو اس ادبی زیور سے ان کی کیا مراد ہو سکتی ہے؟ کیا انہوں نے کرداروں کے مکالمے خود سے لکھے ہوں گے، یا جنگوں کی تفصیلات کو زیادہ ڈاوائی انداز میں پیش کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ ممکن ہے، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اصل عربی کتاب تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، لیکن عام طور پر اس دور کے مورخ ایسے ہی کرتے تھے۔ وہ کرداروں کی زبان سے ایسی باتیں کہلواتے تھے جو ان کے خیال میں اس موقع پر کہی جانی چاہیے تھیں۔ وہ جنگ کے میدان کا نقشہ ایسے کھینچتے تھے کہ قاری کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ان کا مقصد قاری کو معلومات دینے کے ساتھ ساتھ ایک جذباتی تجربے سے گزارنا بھی تھا۔ تو آج ہم جو چچنامہ پڑھتے ہیں اس میں کتنا حصہ اصل گمشدہ عربی تاریخ کا ہے اور کتنا علی کوفی کی ادبی کاریگری کا، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ ایک راز ہی رہے گا۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ ہم ایک ایسی تاریخ پڑھ رہے ہیں جو ایک اور تاریخ کے فلٹر سے گزر کر ہم تک پہنچی ہے۔ آخر میں دیباچے کے اختتام پر مصنف ایک اور روایتی کام کرتا ہے۔ وہ اپنی اس محنت کو اپنے وقت کے ایک وزیر کے نام منسوب کرتا ہے۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ یہ اس دور میں ایک بہت عام اور عملی قدم تھا۔ اہل علم اپنی تخلیقات کو کسی امیر، وزیر یا بادشاہ کے نام کرتے تھے۔ اس کے کئی فائدے تھے۔ ایک تو مصنف کو مالی سرپرستی ملتی تھی،
دوسرا، اس سے کتاب کو ایک سرکاری حیثیت اور تحفظ مل جاتا تھا، ناقدین اس پر آسانی سے حملہ نہیں کر سکتے تھے، اور تیسرا، اس سے یہ یقینی ہو جاتا تھا کہ کتاب کی مزید کاپیاں تیار کی جائیں گی اور وہ علمی حلقوں تک پہنچے گی۔ یعنی یہ اپنی محنت کو محفوظ کرنے اور اسے پھیلانے کا ایک طریقہ تھا۔ علی کوفی یہ یقینی بنانا چاہتا تھا کہ جس گمشدہ تاریخ کو اس نے اتنی مشکل سے ڈھونڈ کر سجایا ہے وہ دوبارہ وقت کی دھول میں نہ کھو جائے۔ بالکل، وہ اپنی اس کاوش کو امر کرنا چاہتا تھا۔ اس انتصاب کے ذریعے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کتاب اب صرف میری نہیں بلکہ ریاست کی سرپرستی میں ہے۔ ایک بہت ذہین اقدام تھا۔ تو ان چند صفحات پر اس گہری نظر کے بعد ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ چچ نامہ، جسے ہم سندھ کی فتح کی اولین تاریخ سمجھتے ہیں، وہ دراصل ایک راز میں لپٹی ہوئی تاریخ ہے۔ ایک ایسی کتاب جو ایک گم شدہ عربی کتاب پر مبنی ہے، جو اصل واقعے کے 500 سال بعد فارسی میں منتقل کی گئی، اور جسے خود مترجم نے یہ مانتے ہوئے بہتر بنایا کہ اصل کتاب میں ادبی مزہ نہیں تھا۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے، اور یہ سب کچھ ایک مضبوط مذہبی اور نظریاتی فریم ورک کے اندر کیا گیا، جس کا مقصد فتح کو ایک مقدس مشن کے طور پہ پیش کرنا تھا۔ یہ دیباچہ ہمیں تاریخ پڑھنے کا ایک نیا طریقہ سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کی کتابیں معصوم نہیں ہوتی، انہیں انسان لکھتے ہیں، خاص مقاصد کے تحت، خاص حالات میں۔ تو یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ تاریخ کے پیچھے کی تاریخ ہے۔ واقعات کی کہانی کے ساتھ ساتھ کہانی سنانے والے کی بھی کہانی ہے۔ جی ہاں، اور یہاں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کی ایک بات ہے، جب ہم تاریخ کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا کسی کو اس کا حوالہ دیتے سنتے ہیں تو ہمارا سارا دھیان واقعات پر ہوتا ہے، کون جیتا، کون ہارا، کب کیا ہوا۔ لیکن یہ دیباچہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر تاریخ کے پیچھے ایک مورخ ہوتا ہے، اس کی زبان، اس کے مقاصد اور اس کا اپنا زمانہ ہوتا ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی کسی تاریخی کتاب کا حوالہ دے کر کہے کہ دیکھو تاریخ میں ایسا لکھا ہے، تو شاید پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تاریخ کس نے، کب، کیوں اور کس کے لیے لکھی تھی؟ کیونکہ کہانی کے پیچھے کی کہانی جانے بغیر ہم شاید صرف آدھا سچ ہی جان رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے ورق کی گہری چھان بین کرنے والے ہیں جو کسی ناول سے کم نہیں ہے۔ بالکل۔ یہ کہانی ہے ذہانت، محبت اور اقتدار کی، ایک ایسی شطرنج کی بساط کی جو 7ویں صدی کے سندھ میں بچھائی گئی تھی۔ جی۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ مشہور زمانہ چچ نامہ کے چند حصے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے ایک عام براہمن لڑکا سندھ کا بادشاہ بن بیٹھا۔ اور یہ کوئی سیدھی سادھی کہانی نہیں ہے، اس میں محلاتی سازشیں ہیں، ایک بہت ذہین ملکہ کا کلیدی کردار ہے، اور یہ سوال بھی کہ اقتدار کا حقدار کون ہے؟ صحیح۔ وہ جس کی رگوں میں شاہی خون ہو یا وہ جس میں حکومت کرنے کی قابلیت ہو؟ ہمارے ذرائع ہمیں ایک شخص چچ کے عروج کے داستان سناتے ہیں، اور یہ کہ اس نے تاریخ کا دھارا کیسے بدلا۔ تو آئیے اس بساط کے مہروں کو سمجھتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ رائے سہاسی کی سلطنت جس پر چچ کی نظر تھی وہ کتنی عظیم الشان تھی، چچ اس کہانی میں داخل کیسے ہوا، اور وہ کون سے ڈرامائی واقعات تھے جنہوں نے اسے تخت تک پہنچا دیا۔ اچھا، تو سب سے پہلے سلطنت کی بات کرتے ہیں جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ چچ نامہ کے مطابق رائے سہاسی کی یہ بادشاہت کتنی بڑی اور کیسی تھی؟ دیکھیں، یہ ہرگز کوئی چھوٹی موٹی ریاست نہیں تھی۔ اچھا۔ یہ ایک بہت بڑی، منظم اور خوشحال سلطنت تھی۔ اس کا مرکز الور کا شہر تھا جو آج کے سندھ میں واقع ہے۔ الور؟ جی۔ اور دستاویزات اس شہر کی جو تصویر کشی کرتی ہیں وہ ایک بہت ہی ترقی یافتہ تہذیب کی ہے۔ وہاں باغات تھے، صاف پانی کی نہریں تھیں، خوشبودار پھولوں اور پھلوں کے باغات تھے۔ واہ! یعنی وہ ایک سلطنت کا دھڑکتا ہوا دل تھا۔ اور اس کی سرحدیں کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ کیونکہ وسعت سے ہی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کی وسعت حیران کن ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک طرف اس کی حدیں جنوب میں سمندر سے ملتی تھیں تو شمال میں کشمیر کے پہاڑوں تک جاتی تھیں۔ کشمیر تک؟ جی، کشمیر تک۔ اور اگر مشرق مغرب کی بات کریں تو یہ مغرب میں مکران سے لے کر کلات تک پھیلی ہوئی تھی۔ یعنی آج کے پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ اور اس سے ملحقہ علاقے اس سلطنت کا حصہ تھے۔
اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنا تو بہت مشکل کام ہوگا. یقیناً کوئی بہت منظم انتظامی نظام ہوگا. جی، یہی اس سلطنت کی خاص بات تھی. رائے سہاسی نے اسے انتظامی طور پر 4 بڑے صوبوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. اچھا. ہر صوبے پر ایک گورنر یا حاکم مقرر تھا جو براہ راست بادشاہ کو جواب دہ تھا. یہ مراکز خود بھی بہت اہم اور بڑے شہر تھے، جیسے برہمن آباد جس کے نیچے دیبل اور لوہانا جیسے علاقے تھے، پھر سیوستان، اسکندے اور سب سے اہم ملتان کا مرکز جس کا دائرہ اختیار کشمیر کی سرحدوں تک تھا. تو ہمارے سامنے ایک ایسی سلطنت کی تصویر ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہے، خوشحال، منظم اور وسیع. لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسی ہی مستحکم سلطنتوں میں اکثر ایک غیر متوقع کردار کہانی کا رخ موڑ دیتا ہے. یہاں وہ کردار کون تھا؟ چچ اس پوری تصویر میں کہاں سے داخل ہوتا ہے؟ چچ اس کہانی کا سب سے غیر متوقع کردار ہے. وہ ایلور کے ایک مندر سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان، پڑھا لکھا اور ذہین برہمن تھا. اس کی قابلیت اور خاص طور پر اس کی خوش خطی یعنی خوبصورت لکھائی کی شہرت شاہی دربار تک پہنچی. بادشاہ رائے سہاسی کے ایک وزیر نے اس کی صلاحیتوں کو پہچانا اور اسے شاہی خط و کتابت کے شعبے میں ایک معمولی سی نوکری دلوا دی. یعنی ایک کلرک کے طور پر شروعات کی، لیکن وہ بادشاہ کا خاص مشیر کیسے بن گیا؟ یہ تو بہت بڑی چھلانگ ہے. یہی چچ کی ذہانت تھی. اس نے بہت جلد اپنی قابلیت اور وفاداری سے بادشاہ کا دل جیت لیا. وہ صرف خط نہیں لکھتا تھا بلکہ معاملات کو سمجھتا تھا، بہترین مشورے دیتا تھا. جی. بادشاہ اس کی حکمت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے چیچ کو اپنا حاجب یعنی چیمبرلین یا ذاتی مشیر بنا لیا. اب وہ سلطنت کے خفیہ اور اہم ترین معاملات تک رسائی رکھتا تھا. یہاں پر کہانی کا رخ بدلنا شروع ہوتا ہے. اب وہ اقتدار کے مرکز میں پہنچ چکا ہے. بالکل، لیکن اصل موڑ تب آیا جب بادشاہ رائے سہاسی ایک طویل بیماری کا شکار ہو گیا. یہ وہ وقت تھا جب محل کی سیاست نے ایک نیا رخ لیا اور اس سیاست کے مرکز میں تھی ملکہ سوہندی. اچھا، تو اب ملکہ کا کردار سامنے آتا ہے. ذرائع ان دونوں یعنی چیچ اور ملکہ کے تعلق کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ ذرائع اشارہ کرتے ہیں کہ ملکہ سوہندی چیچ کی شخصیت، اس کی ذہانت اور قابلیت سے بہت متاثر تھی. بادشاہ کی طویل بیماری کے دوران محل کے تمام امور عملی طور پر چیچ ہی چلا رہا تھا، اور اس دوران ملکہ اور چیچ کے درمیان ایک گہرا تعلق قائم ہو گیا. یہ صرف ایک رومانوی تعلق نہیں تھا بلکہ ایک سیاسی اتحاد تھا، ہے نا؟ بالکل، یہ ایک سیاسی اتحاد تھا. دونوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بادشاہ کے بعد سلطنت کا مستقبل کیا ہوگا. تو یہ سب پہلے سے طے ہو رہا تھا، یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا. ایسا ہی لگتا ہے. جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو اس خبر کو فوراً عام نہیں کیا گیا. یہ ان کا پہلا قدم تھا. صحیح. چچ نے ملکہ کی مکمل حمایت سے شاہی خزانے، محل کے پہرے داروں اور انتظامیہ کا کنٹرول خاموشی سے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس نے بادشاہ کے سگوار رشتہ داروں کو تسلیاں دیں، ان کے ساتھ ہمدردی کی، لیکن اقتدار کی اصل چابیاں اپنی جیب میں ڈال لیں. تو یہ ایک طرح سے محلاتی انقلاب تھا، بغیر کسی خون خرابے کے ایک انتظامی بغاوت؟ یہ اس سے بھی زیادہ ہوشیارانہ تھا. یہ ایک انتظامی انقلاب تھا. خون خرابے سے بغاوتیں جنم لیتی ہیں، لیکن چچ نے خاموشی سے انتظامی ڈھانچے پر قبضہ کر کے سب کو ایک ایسی حقیقت کے سامنے کھڑا کر دیا جسے قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اور پھر اس نے وہ قدم اٹھایا جس نے اس قبضے کو قانونی شکل دے دی. اس نے بیوہ ملکہ سوہندی سے شادی کر لی. یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں. یہ کتنا بڑا قدم ہے. ایک برہمن جو شاہی خاندان سے نہیں، نہ صرف تخت پر بیٹھتا ہے بلکہ ملکہ سے شادی بھی کر لیتا ہے. اس وقت کے سماج میں اس بات کو کیسے دیکھا گیا ہوگا؟ یہ اس دور کے لیے ایک ماسٹر سٹروک تھا. اچھا. اس نے ایک ہی چال میں خود کو پچھلی سلطنت کا وارث بھی بنا لیا اور تخت پر اپنے دعوے کو ایک سماجی قبولیت بھی دلا دی جو تلوار کے زور پر شاید کبھی نہ ملتی. مطلب اس نے قابلیت کو نسب کے ساتھ جوڑ دیا تھا. بالکل. وہ کہہ رہا تھا کہ بادشاہ نہیں رہا لیکن ملکہ یہی ہے اور میں اس کا شوہر ہوں، لہٰذا میں ہی نیا حکمران ہوں. ٹھیک ہے، اس نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور اسے قانونی جواز بھی دے دیا. لیکن اصل چیلنج تو اب شروع ہوا ہوگا. پرانی انتظامیہ، وفادار وزراء، جاگیردار، ان سب کو قابو کرنا آسان نہیں ہوگا. آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے.
اور یہیں پر کہانی کا ایک اور بہت اہم کردار سامنے آتا ہے، حاجب رام۔ حاجب رام؟ جی، یہ شخص پچھلے بادشاہ رائے سہاسی کا سب سے پرانا، وفادار اور تجربہ کار وزیر تھا۔ وہ ان تمام واقعات سے بے خبر تھا اور یہی سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ بیمار ہے اور چچت صرف قائم مقام کے طور پر کام کر رہا ہے۔ تو حاجب رام، جو پرانے بادشاہ کا سب سے وفادار آدمی تھا، دربار میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ تخت پر کوئی اور بیٹھا ہے۔ میرے خیال میں تو اسے فوراً بغاوت کر دینی چاہیے تھی۔ یہ تو سیدھی سیدھی غداری ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیوں؟ یہی چچت کی سیاسی ذہانت کا امتحان تھا۔ جب حاجب رام دربار میں داخل ہوا اور چچت کو تخت پر بیٹھے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ ظاہر ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، چچت تخت سے نیچے اترا، بزرگ وزیر کی طرف بڑھا اور انتہائی عزت و احترام سے اس کا سواگت کیا۔ اس نے حاجب رام کو یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ایک غاصب ہے، بلکہ یہ تاثر دیا کہ وہ ایک ذمہ دار جانشین ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی؟ یہ لمحہ تو سلطنت کے مستقبل کا فیصلہ کر رہا تھا۔ اس نے اسے غدار نہیں کہا، بلکہ سلطنت کا سب سے اہم فرد قرار دیا۔ اس نے حاجب رام کو یہ محسوس کرایا کہ نظام بدلا نہیں، صرف چہرہ بدلا ہے۔ یہ تو نفسیاتی طور پر اسے غیر مسلح کرنے والی بات تھی۔ جی، اور حاجب رام ایک جہاں دیدہ منتظم تھا۔ اس نے چچ کی آنکھوں میں اعتماد، اس کی گفتگو میں ٹھہراؤ اور اس کے ارادوں میں مضبوطی دیکھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ شخص صرف سازش ہی نہیں بلکہ حکومت کرنے کی حقیقی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اگر میں نے بغاوت کی تو ملک میں خانہ جنگی ہوگی، اور اگر اس کا ساتھ دیا تو شاید سلطنت مستحکم رہے۔ اس نے استحکام کو ترجیح دی۔ تو اس نے نہ صرف چچ کو قبول کر لیا بلکہ اس کی مدد بھی کی۔ صرف مدد نہیں کی بلکہ اس کے اقتدار کو اپنے ہاتھوں سے مستحکم کیا۔ حاجب رام نے اپنی مہر اور اپنے نام سے سلطنت کے تمام گورنروں، جاگیرداروں اور عہدیداروں کو خطوط اور فرامین جاری کیے۔ واہ! ان خطوط میں اس نے لکھا کہ بادشاہ رائے سہاسی کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر چچ کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے، اور ملکہ نے بھی اسے قبول کر لیا ہے، لہٰذا سب نئے بادشاہ کی اطاعت کریں۔ یعنی پرانے نظام کے سب سے معتبر شخص نے خود نئے بادشاہ کی حکومت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ بالکل۔ حاجب رام کی ساخت اور اثر و رسوخ کی وجہ سے سلطنت کے کونے کونے میں چچ کی حکومت کو بغیر کسی مزاحمت کے تسلیم کر لیا گیا۔ اور نظام بھی چلتا رہا؟ جی، حاجب رام نے سسٹم کو ایسا بہترین طریقے سے چلایا کہ کسی کو بغاوت کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہر طرف سکون تھا اور حکومت کا کام پہلے کی طرح چلتا رہا، جیسے کچھ بدلا ہی نہ ہو۔ لیکن کیا واقعی کسی نے چیلنج نہیں کیا؟ تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ شاہی خاندان اتنی آسانی سے اپنا حق نہیں چھوڑتے، خاص طور پر جب بات خون کے رشتے کی ہو۔ چیلنج آیا، اور بہت بڑا چیلنج آیا، جب یہ خبریں چتور کے راجا رائے مہر تک پہنچے۔ رائے مہرت، یہ کون تھا؟ یہ آنجھانی بادشاہ رائے سہاسی کا سگا بھائی تھا۔ جب اس تک خبر پہنچی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ خاص طور پر یہ خبر کہ چچ نے اس کی بھابھی ملکہ سوہانڈی سے شادی کر لی ہے، اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ یہ تو قابل فہم ہے۔ اس نے اسے اپنی خاندانی توہین اور تخت پر ڈاکہ سمجھا ہوگا۔ اس نے اسے تخت پر غاصبانہ قبضہ اور خاندانی بے عزتی قرار دیا۔ اس نے فوراً ایک بڑی فوج جمع کی اور الور کی طرف پیش قدمی کا اعلان کر دیا۔ لیکن لڑائی سے پہلے؟ اس سے پہلے اس نے چچ کو ایک پیغام بھیجا، جو صرف ایک پیغام نہیں بلکہ ایک تانا اور للکار تھی۔ اس نے کیا لکھا تھا؟ اس نے لکھا، تم ایک برہمن ہو جس کا کام مندر میں پوجا پاٹ کرنا ہے۔ تم نے ہمارے شاہی خاندان کے تخت پر قبضہ کر لیا ہے اور ہماری عزت دار ملکہ سے شادی کر کے ہماری بے عزتی کی ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو میدان میں آؤ تاکہ تلوار یہ فیصلہ کرے کہ تخت کا حقیقی وارث کون ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا اعلان جنگ ہے۔ چچ کے پاؤں تلے سے تو زمین نکل گئی ہوگی۔ اس وقت کیا ملکہ سوہاندی، جس نے یہ سارا کھیل شروع کیا تھا، اس کے ساتھ کھڑی رہی؟ یہ اس کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ چچ اس چیلنج سے واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ایک منتظم تھا، جنگجو نہیں۔ صحیح۔ لیکن اس موقع پر ملکہ سوہاندی نے اسے ایک پیغام بھیجا، جو صرف ایک بیوی کا محبت بھرا خط نہیں تھا، بلکہ ایک ذہین ترین سیاسی مشیر اور حکمت عملی کا شاکار تھا۔ اس پیغام میں ایسا کیا خاص تھا؟ اس نے لکھا، میں نے تم میں بادشاہ بننے کی وہ چمک دیکھی تھی جو کسی اور میں نہیں تھی، اسی لیے میں نے تمہیں اس تخت کے لیے منتخب کیا۔ لیکن یاد رکھو،
یہ دنیا بے وفا ہے اور بادشاہی کا تاج ہمیشہ کانٹوں بھرا ہوتا ہے۔ پھر اس نے اسے ایک عملی مشورہ دیا۔ اس نے کہا مہرت ایک طاقتور اور مغرور راجا ہے، لیکن اس کا غرور ہی اس کی کمزوری ہے۔ اسے فوجوں سے لڑنے کی کوشش مت کرو، اسے دو بدو لڑائی کے لیے للکارو۔ اچھا، وہ اپنی بہادری کے گھمنڈ میں ضرور قبول کر لے گا، اور مجھے یقین ہے کہ اس لڑائی میں تم اسے شکست دے سکتے ہو۔ یعنی ملکہ نے نہ صرف اس کا حوصلہ بڑھایا بلکہ اسے جیتنے کی حکمت عملی بھی بتا دی۔ وہ صرف چچ سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ اس کے اقتدار کی سب سے بڑی محافظ تھی۔ بالکل، اس کا پیغام یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ سمجھتی تھی کہ یہ جنگ صرف دو انسانوں کے درمیان نہیں بلکہ دو نظریات کے درمیان ہے۔ جی، ایک طرف شاہی خون کا دعویٰ تھا اور دوسری طرف قابلیت اور ذہانت کی بنیاد پر حاصل کیا گیا اقتدار، اور ملکہ نے واضح طور پر قابلیت کا ساتھ دیا۔ تو چچ نامہ کے یہ چند اوراق ہمیں صرف ایک بادشاہ کی کہانی نہیں سناتے بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ 7ویں صدی کے سندھ میں اقتدار کے اصول کیسے بدل رہے تھے۔ یہ ذہانت، سیاسی چالوں، ذاتی وفاداریوں اور محبت کی ایک پیچیدہ داستان ہے۔ جی، اور یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ تاریخ کبھی بھی سیدھی لکیر میں نہیں چلتی۔ ذاتی فیصلے اور تعلقات سلطنتوں کی تقدیر لکھتے ہیں۔ اگر ملکہ سوہندی چچ کا ساتھ نہ دیتی تو وہ کبھی شاہی دربار سے آگے نہ بڑھ پاتا۔ صحیح۔ اگر حاجب رام جیسا تجربہ کار وزیر اس کی قابلیت کو نہ پہچانتا تو وہ اپنی حکومت کو ایک دن بھی نہ چلا پاتا۔ یہ افراد کے فیصلوں کی کہانی ہے۔ یہ واقعات ہمارے سامعین کے لیے ایک بہت گہری سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ چرچ نے تخت تو حاصل کر لیا، لیکن کیا قابلیت کی بنیاد پر حاصل کیا گیا اقتدار موروثی اقتدار سے زیادہ مستحکم ہوتا ہے؟ اور کیا یہی وہ فیصلے تھے، یہی وہ روایات سے انحراف تھا جس نے بالآخر اس خطے کی تاریخ کا اگلا باب رقم کیا؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ چند دہائیوں بعد اسی خاندان کا زوال محمد بن قاسم کے ہاتھوں ہوا تھا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ چچ کی قائم کردہ سلطنت اور اس کے جانشینوں کی پالیسیز ہی وہ پس منظر تیار کر رہی تھیں جس میں عربوں کی آمد ممکن ہوئی۔ اس کہانی کو ہم ایک بڑے تاریخی ڈرامے کا پہلا ایکٹ کہہ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اس نے پرانے نظام کو توڑا، لیکن جو نیا نظام بنایا کیا وہ آنے والے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی مضبوط تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تاریخ کے اگلے اوراق میں ملتا ہے۔ آج ہم تاریخ کا ایک ایسا باب دیکھ رہے ہیں جو سچ میں کسی تھرلر سے کم نہیں۔ ہمارے پاس ایک قدیم فارسی مخطوطہ ہے، چچ نامہ، اور یہ ہمیں لے جاتا ہے 7ویں صدی کے سندھ میں۔ یہ کہانی ہے راجہ چچ کی، ایک برہمن جو ایک ایسی سلطنت کا حکمران بنا جس پر راجپوتوں کا راج تھا۔ بالکل، اور یہ کہانی شروع ہی ایک ایسے لمحے سے ہوتی ہے جہاں سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ سندھ کے راجہ رائے سہاسی کا انتقال ہو چکا ہے، تخت خالی پڑا ہے، مطلب کوئی واضح وارث نہیں ہے، اور ہر طرف ایک بے یقینی کی فضا ہے۔ یہ ایک ایسا سیاسی خلا ہے جہاں کوئی بھی چھلانگ لگا سکتا ہے، اور یہی ہمیں چچ نظر آتا ہے۔ تو آج ہماری کھوج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ طاقت کے کھیل میں قسمت، ذہانت اور کبھی کبھی بے رحمی کا کیا کردار ہوتا ہے۔ کیا تاریخ بڑے لوگ بناتے ہیں یا بڑے لمحات لوگوں کو تاریخ بنانے کا موقع دیتے ہیں؟ اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت بڑے لمحے سے۔ تو آئیے سیدھا اس ڈرامے کے مرکز میں چلتے ہیں۔ بادشاہ مر چکا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ یہی وہ وقت ہوتا ہے نا جب وفاداریاں بدلتی ہیں اور قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ مخطوطے میں یہ ایک بہت ہی آپ کہہ سکتی ہیں ڈراماٹک سین ہے۔ راجہ کی موت کے بعد محل میں گہری خاموشی ہے۔ اس وقت ملکہ جو اب بیوہ ہو چکی ہیں ایک خفیہ ملاقات کے لیے چچ کو بلاتی ہیں، اور یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی، یہ تاریخ کا دھارا بدلنے والی گفتگو تھی۔ کسی بھی مہتواکانشی شخص کے لیے تو یہ ایک سنہرا موقع رہا ہوگا۔ میرا خیال ہے ملکہ نے اسے کوئی بہت بڑی ذمہ داری سونپنے کا سوچا ہوگا۔ اس سے بھی کہیں بڑھ کر ملکہ نے چچ سے صاف صاف کہا کہ راجہ کا کوئی ایسا وارث نہیں جو اس وسیع سلطنت کو سنبھال سکے۔ رشتہ دار تو ہیں مگر ان میں وہ دم خم نہیں کہ ملک کو جوڑ کر رکھ سکیں۔ تو وہ براہ راست چچ کو تخت کی پیشکش کرتی ہیں، لیکن ایک شرط پر کہ یہ بات سورج نکلنے سے پہلے کسی کو معلوم نہ ہو، ورنہ محل سازشوں کا گڑھ بن جائے گا۔ یہ تو سیدھا سیدھا اقتدار پلیٹ میں رکھ کر دینے والی بات ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ چانکیہ کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس نے فوراً یہ پیشکش قبول کر لی ہوگی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔
مختوطہ بتاتا ہے کہ اس نے پہلے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ میں تو ایک معمولی خدمت گزار ہوں، ایک برہمن، بھلا میں بادشاہی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اس کی حقیقی عاجزی تھی یا ایک بہت ہی سوچی سمجھی سیاسی چال؟ واہ، یہ نقطہ بہت دلچسپ ہے۔ مطلب خود کو ایک معمولی خدمت گزار کہہ کر اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ اقتدار کا بھوکا نہیں ہے، بلکہ وہ تو ملک کی خاطر ذمہ داری قبول کر رہا ہے۔ اس سے اس کے ارادوں کو ایک اخلاقی جواز مل جاتا ہے نا؟ بالکل۔ اور ملکہ نے بھی اسے قائل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس نے چونچ کو یاد دلایا کہ سلطنت کے تمام راز، اس کی طاقت اور کمزوریاں صرف تم ہی جانتے ہو۔ اس بحران میں اگر کوئی ملک کو بچا سکتا ہے تو وہ تم ہی ہو۔ اس گفتگو سے صاف ظاہر ہے کہ یہ کوئی عوامی انقلاب نہیں تھا، یہ خالصتاً ایک محلاتی سازش تھی جو بند دروازوں کے پیچھے ہو رہی تھی۔ تو چونچ نے اقتدار تو حاصل کر لیا، لیکن ایک بند کمرے میں ہونے والا معاہدہ وہ پوری سلطنت کو قائل کرنے کے لیے کافی تو نہیں ہوتا۔ وہ ایک باہر کا آدمی تھا، ایک برہمن جو راجپوتوں کے تخت پر بیٹھا تھا۔ اسے تو ہر طرف سے خطرہ ہوگا، دربار کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ اس نے اس نازک صورتحال کو سنبھالا کیسے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس کا اگلا قدم ہی اس کی سیاسی ذہانت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اور اس نے یہ کام بڑی تیزی اور آپ کہہ سکتی ہیں بے رحمی سے کیا۔ مختوطہ بتاتا ہے کہ اس کا پہلا حکم ان تمام لوگوں کو گرفتار کرنے کا تھا جو تخت کے دعوے دار ہو سکتے تھے یا اس کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ تو اس کا پہلا قدم دل جیتنا نہیں بلکہ خوف قائم کرنا تھا۔ مطلب دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے بجائے اس نے سیدھی تلوار اٹھائی۔ جی، اس نے تمام ممکنہ مخالفین کو قید کر لیا، اور صرف یہی نہیں، ان کے مال و اسباب، خزانے، جائیدادیں سب کچھ ضبط کر لیں۔ اس کا پیغام بالکل صاف تھا، بغاوت کی سوچ کا انجام بھیانک ہوگا۔ اس نے کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور بغاوت کے خیال کو پیدا ہونے سے پہلے ہی کچل دیا۔ لیکن صرف طاقت اور خوف سے حکومتیں زیادہ دیر تو نہیں چلتیں۔ عوام کی نظر میں یا کم از کم اشرافیہ کی نظر میں حکمران کو جائز ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی حکومت کو یہ قانونی حیثیت کیسے دی؟ اس کے لیے اس نے 2 محاذوں پر کام کیا۔ پہلا، اس نے ایک بہت ہوشیار بیانیہ بنایا۔ اس نے اعلان کیا کہ یہ سب تقدیر کا لکھا ہے، خدا کی مرضی ہے۔ اس نے خود کو ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کیا جسے قدرت نے اس کام کے لیے چنا ہے تاکہ وہ سلطنت کے بکھرے ہوئے معاملات کو سمیٹ سکے۔ یہ ہر دور کے حکمرانوں کا آزمودہ نسخہ لگتا ہے نا؟ بالکل۔ اپنے سیاسی فیصلوں کو خدا کی مرضی قرار دے دو تاکہ کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ اور دوسرا زیادہ ٹھوس قدم کیا تھا؟ کیونکہ صرف بیانیے سے تو کام نہیں چلتا۔ دوسرا قدم اس کی سب سے بڑی سیاسی چال تھی۔ اس نے اپنی حکومت کو مکمل طور پر قانونی شکل دینے کے لیے سابقہ راجا کی بیوہ رانی سوہندی سے باقاعدہ شادی کر لی۔ یہ صرف ایک شادی نہیں تھی، یہ ایک سیاسی بیان تھا۔ اچھا، تو اس ایک قدم سے اس نے خود کو ماضی سے جوڑ لیا اور مستقبل کو محفوظ بنا لیا۔ اس نے یہ پیغام دیا کہ یہ کوئی بغاوت نہیں بلکہ ایک تسلسل ہے۔ اس کی حکومت اب کوئی بیرونی قبضہ نہیں بلکہ شاہی خاندان کا ہی ایک حصہ ہے۔ بالکل، اس نے اپنی ذاتی مہتواکانکشا کو شاہی خاندان کی وراثت کے ساتھ ملا دیا۔ اس شادی سے اس کی حکومت کو وہ جواز مل گیا جس کی اسے سخت ضرورت تھی، اور مختوطہ بتاتا ہے کہ اسی شادی سے اس کے 2 بیٹے داہر اور درسیہ پیدا ہوئے۔ اس طرح اس نے نہ صرف اپنا حال مستحکم کیا بلکہ اپنی نسل کے لیے بھی تخت کا راستہ صاف کر دیا، ان کا حصہ بنا لیا۔ یہ تو ایک مکمل پیکج ہے، لیکن ہر نئے حکمران کو اصل امتحان کا سامنا تب ہوتا ہے جب کوئی بیرونی طاقت اسے چیلنج کرتی ہے۔ کیا چچ کو اس امتحان سے بھی گزرنا پڑا؟ جی، اور بہت جلد۔ یہ اس وقت ہوا جب کہیں سے چچ کی موت کی افواہ پھیل گئی۔ اس زمانے میں خبروں کی تصدیق کا کوئی نظام تو تھا نہیں۔ چتور کے راجا میہرت نے اس افواہ کو ایک موقع سمجھا۔ اس نے سوچا کہ سندھ کا حکمران مر چکا ہے، سلطنت کمزور ہے، اور یہی حملہ کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا اور سندھ پر چڑھائی کر دی۔ یہاں کہانی ایکشن فلم کی طرح ہو جاتی ہے۔ ایک طرف موت کی افواہ، دوسری طرف حملہ، اور چچ جو زندہ سلامت تھا، اس کا رد عمل کیا تھا؟
اس نے ثابت کیا کہ وہ صرف محل میں سازشیں کرنا ہی نہیں جانتا بلکہ میدان جنگ کا کھلاڑی بھی ہے۔ جیسے ہی اسے حملے کی خبر ملی اس نے ذرا بھی دیر نہیں کی۔ اس نے فوراً اپنی فوج کو منظم کیا اور دشمن کا استقبال کرنے کے لیے خود دارالحکومت سے باہر نکل پڑا۔ وہ انتظار نہیں کر رہا تھا کہ دشمن اس کے دروازے پر آئے بلکہ وہ خود خطرے سے ٹکرانے کے لیے آگے بڑھا۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں۔ مخطوطے میں اس منظر کی کیا تفصیل ہے؟ مجھے ہمیشہ سے یہ جاننے کا تجسس رہا ہے کہ ان قدیم جنگوں کا ماحول کیسا ہوتا ہوگا۔ مخطوطہ اس منظر کو بہت ڈرامائی انداز میں پیش کرتا ہے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے تو راجہ مہرت اپنے گھوڑے پر سوار آگے آیا اور اس نے ایک چیلنج دیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا کہ ہم ہزاروں سپاہیوں کا خون کیوں بہائیں؟ اس سے ملک کمزور ہوگا۔ بہتر ہے کہ ہم دونوں بادشاہ جو اپنی اپنی فوجوں کے رہنما ہیں آپس میں لڑ کر فیصلہ کر لیں۔ جو جیتے گا سلطنت اسی کی ہوگی۔ یہ تو بڑی بہادری بھی بات ہے۔ یہ قدیم جنگوں کی ایک بہت مشہور روایت ہے جہاں رہنماؤں کا مقابلہ پوری جنگ کا فیصلہ کر دیتا تھا۔ یہ صرف طاقت کا امتحان نہیں بلکہ عزت اور وقار کی جنگ بھی ہے۔ چچ نے یہ چیلنج قبول کیا؟ نہ صرف قبول کیا بلکہ ایک بہت ہی علامتی اور ہوشیارانہ انداز میں۔ مخطوطے کے مطابق چچ اس وقت گھوڑے پر سوار تھا، لیکن چیلنج سنتے ہی وہ فوراً گھوڑے سے اتر کر پیدل ہو گیا۔ یہ ایک نفسیاتی چال تھی۔ اس نے دکھایا کہ وہ دشمن کو اتنا قابل نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے گھوڑے پر بیٹھا رہے، یا شاید یہ دکھانے کے لیے کہ وہ برابر کی سطح پر لڑنے کے لیے تیار ہے۔ واہ، یعنی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی اس نے ایک نفسیاتی برتری حاصل کر لی۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد دونوں میں ایک شدید لڑائی ہوئی، تلواریں ٹکرائیں اور آخرکار چچ نے ایک ہی بھرپور وار سے مہارت کا سر تن سے جدا کر دیا۔ میدان میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا ہوگا۔ دشمن فوج نے جب اپنے بادشاہ کو گرتے دیکھا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس نے اسے ایک لیجنڈ بنا دیا۔ اس نے چچ کو ایک ناقابل شکست جنگی رہنما کے طور پر قائم کر دیا۔ اس نے نہ صرف ایک بیرونی حملے کو ناکام بنایا بلکہ دشمن بادشاہ کو انفرادی مقابلے میں ہرا کر کے اپنی ذاتی بہادری اور جنگی مہارت کا لوہا بھی منوایا۔ یہ فتح چچ کی حکمرانی پر ایک مہر تھی کہ وہ نہ صرف ایک چالاک سیاستدان ہے بلکہ ایک نڈر اور بے خوف جنگجو بھی ہیں۔ اب اس کی حکمرانی کو چیلنج کرنے کی ہمت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو چچ نے اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر خود کو ثابت کر دیا، لیکن جنگیں جیتنا ایک بات ہے اور ایک وسیع سلطنت کو روزانہ کی بنیاد پر چلانا بالکل دوسری بات ہے۔ کیا اس کے پاس حکومت چلانے کا کوئی منصوبہ بھی تھا یا وہ صرف بحرانوں سے نمٹنا ہی جانتا تھا؟ یہیں پر ہمیں اس کی شخصیت کا ایک اور پہلو نظر آتا ہے۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھا، وہ ایک منتظم بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطنت کی بنیادیں انتظامی ڈھانچے پر کھڑی ہوتی ہیں۔ مخطوطے کے مطابق اس نے اپنے بھائی چندر کو آرور شہر میں، جو اس وقت دارالحکومت تھا، اپنا نائب مقرر کیا۔ کیا اس نے صرف عہدہ دے کر چھوڑ دیا یا حکومت چلانے کے لیے کوئی ہدایات بھی دیں؟ اکثر حکمران اختیارات تو دے دیتے ہیں لیکن ویژن نہیں دیتے۔ نہیں، یہیں اس کی انتظامی صلاحیت نظر آتی ہے۔ اس نے چندر کو حکومت چلانے کے بارے میں تفصیلی ہدایات دیں۔ ان ہدایات میں انصاف قائم کرنے، امانت داری سے کام کرنے اور سب سے بڑھ کر عوام کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنے پر زور دیا گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سمجھتی تھی کہ ایک مستحکم حکومت کی بنیاد عوام کی خوشحالی اور انصاف پر ہوتی ہے۔ اور کیا اس نے اختیارات صرف اپنے خاندان تک محدود رکھیں؟ کیونکہ یہ بھی اکثر نئے حکمرانوں کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے قریبی لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس نے یہ غلطی بھی نہیں کی۔ اس نے ایک وسیع تر انتظامی ڈھانچہ بنایا۔ مخطوطے میں ذکر ہے کہ اس نے بدھیمن نامی ایک وزیر کو بہت اہم ذمہ داریاں سونپی۔ اسے حکم دیا گیا کہ وہ ملک کے چاروں کونوں کے معاملات کی نگرانی کرے، مقامی گورنروں کے کام کاج پر نظر رکھے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ہر جگہ انصاف کے ساتھ حکومت کی جا رہی ہے۔ یہ ایک مرکزی اور منظم حکومت کی واضح نشانی ہے۔ تو ان تمام باتوں سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ چھوچ کا ویژن صرف تخت حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ ایک پائیدار سلطنت کی بنیاد رکھنا تھا۔ بالکل،
یہ تمام اقدامات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ دور کی سوچ رہی تھیں۔ وہ ایک ایسی میراث چھوڑنا چاہتی تھیں جو اس کے بعد بھی قائم رہے۔ اس نے جانشینی کا منصوبہ بنایا، انتظامیہ کو منظم کیا اور انصاف کا ایک نظام قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک ایسے شخص کی نشانیاں ہیں جو صرف بادشاہ نہیں بلکہ ایک ریاست کا معمار بننا چاہتا تھا۔ تو اگر ہم چچ نامہ کے ان اقتباسات کو سمیٹیں تو راجہ چچ کی جو تصویر ابھرتی ہے وہ کسی ایک رنگ کی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ راجہ چچ ایک انتہائی پیچیدہ اور کثیر جہتی شخصیت کا مالک تھا۔ وہ ایک موقع پرست تھا جس نے صحیح وقت پر صحیح جگہ ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ ایک بے رحم سیاستدان تھا جس نے اپنی جگہ بنانے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا۔ وہ ایک ذہین رણنیتیکار تھی جس نے شادی اور مذہب کے ذریعے اپنی حکومت کو قانونی حیثیت دی، اور آخر میں وہ ایک قابل منتظم بھی تھی۔ واقعی اس کی کہانی ہمیں طاقت کی فطرت کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ یہ صرف وراثت میں نہیں ملتی، اسے حاصل کرنا پڑتا ہے اور پھر اسے قائم رکھنے کے لیے مسلسل ذہانت، محنت اور بعض اوقات بے رحمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ بھی کہ تاریخ میں ایک فرد کا کردار کتنا فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ اگر اس نازک موڑ پر چچ کی جگہ کوئی اور کمزور یا کم ذہین شخص ہوتا تو شاید سندھ کی تاریخ بالکل مختلف ہوتی۔ بالکل، اور یہ گفتگو ایک آخری سوچ پر ختم ہوتی ہے جس پر ہمارے سامعین غور کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی ایک اہم سوال اٹھاتی ہے، کیا تاریخ کا دھارا تقدیر یا الہامی فیصلوں سے بدلتا ہے جیسا کہ چرچل نے خود دعویٰ کیا تھا، یا اس میں ایک فرد کا عزم، اس کی حکمت عملی اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت زیادہ فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے؟ چرچل ہی زندگی ان دونوں نظریات کے سنگم پر کھڑی نظر آتی ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے تقدیر کے دیے ہوئے موقع کو اپنی تدبیر سے حقیقت میں بدل دیا۔ خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے اوراق سے ایک بہت ہی دلچسپ دستاویز اٹھا رہے ہیں، چچ نامہ۔ یہ تحریر ہمیں 7ویں صدی میں سندھ کے ایک حکمران راجہ چچ کی فتوحات اور اس کی شاندار حکمت عملیوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ جی، ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ اس نے کون کون سے علاقے فتح کیے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس دور کا ایک بادشاہ وہ اپنی سلطنت کیسے بناتا تھا، کیسے پھیلاتا تھا، اس کی سوچ کیا تھی۔ مطلب وہ جنگ، محاصرے اور سفارتکاری جیسے اوزاروں کو کیسے استعمال کرتا تھا۔ تو آئیے اس ذہین حکمران کے ذہن میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک حکمران کے ذہن کو سمجھنے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ چچ نامہ صرف تلواروں اور لڑائیوں کی کہانی نہیں ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس دور میں اصل جنگ وہ میدان سے باہر لڑی جاتی تھی۔ یہ قیادت کی، نفسیات کی اور وسائل کی جنگ تھی۔ ہم دیکھیں گے کہ چچ نے طاقت اور ذہانت کا استعمال کیسے کیا اور کیسے اس نے یوں سمجھے جسمانی طور پر حملہ کرنے سے پہلے اپنے مخالفین کو ذہنی طور پر شکست دی۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے چرچ نے اپنی مہم کا آغاز کیا۔ جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک طاقتور بادشاہ ہونے کے باوجود سیدھا ہندوستان پر حملہ نہیں کرتا۔ سب سے پہلے وہ اپنے وزیر کو بلاتا ہے اور اس سے مشورہ کرتا ہے۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ عام طور پر تو بادشاہ حکم دیتے ہیں، مشورہ نہیں لیتے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ ہمیں چرچ کی شخصیت کی پہلی جھلک دکھاتا ہے۔ وہ کوئی جذباتی یا جلد باز حکمران نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت تلوار نہیں بلکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے وزیر کا مشورہ اس دور کی سیاست کا ایک بنیادی اصول واضح کرتا ہے۔ کسی بھی بڑی مہم پر جانے سے پہلے اپنا گھر محفوظ کرو، یعنی پہلے اپنے ارد گرد کے علاقوں کو قابو میں کرو۔ وزیر نے اسے یہی مشورہ دیا کہ اگر آپ دور دراز علاقوں میں جنگ لڑ رہے ہوں اور آپ کے پڑوسی آپ کے خلاف ہو جائیں تو آپ 2 محاذوں پر پھنس جائیں گے۔ یہ تو آج کی فوجی حکمت عملی میں بھی ایک بنیادی اصول ہے۔ بالکل، اسے اسٹریٹجک ڈیپتھ یا سیکیورنگ دی ریئر کہتے ہیں۔ یہ شطرنج کی بازی کی طرح ہے۔ آپ اپنے بادشاہ کو اسرکشت چھوڑ کر مخالف پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں نا۔ صحیح۔ چچ کا وزیر اسے یہی سمجھا رہا تھا کہ پہلے ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے راجاؤں اور سرداروں سے اتحاد کرو یا انہیں شکست دو۔ اپنی سرحدیں اتنی مضبوط کر لو کہ جب تم مہینوں تک دارالحکومت سے دور ہو تو تمہیں پیچھے سے حملے کا کوئی ڈر نہ ہو۔
اس ایک فیصلے سے پتہ چلتا ہے کہ چچ صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک گرینڈ اسٹریٹجسٹ ہے۔ تو ایک بار جب گھر محفوظ ہو گیا، چچ نے اپنی نظریں دشمن کے قلعوں پر جما لیں، لیکن یہاں بھی اس نے جلد بازی نہیں کی۔ اس نے تلوار سے پہلے اپنے سب سے طاقتور ہتھیار کا استعمال کیا، صبر۔ اور یہ ہمیں اسکندا اور سکہ کے قلعوں کے محاصروں کی کہانی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسکندا میں تو اس نے حملہ کرنے سے پہلے جاسوس بھیجے۔ جی، تو یہ جاسوس صرف فوجیوں کی گنتی کرنے نہیں جاتے تھے؟ آج کل کے انٹیلیجنس سے یہ کتنا مختلف تھا۔ یہ آج کی انٹیلیجنس سے بہت ملتا جلتا تھا، بس طریقے مختلف تھے۔ ان کا کام صرف فوجیوں کی تعداد گننا نہیں تھا، وہ یہ پتہ لگاتے تھے کہ قلعے کی کون سی دیوار کمزور ہے، اندر پانی اور کھانے پینے کا ذخیرہ کتنا ہے، کیا عوام اپنے حاکم سے خوش ہے یا نہیں، اور سب سے اہم، لوگوں کے حوصلے کیسے ہیں۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی افواہ یا اندرونی غداری وہ ہزاروں سپاہیوں سے زیادہ کام کر جاتی تھیں۔ معلومات ہمیشہ سے جنگ میں سب سے بڑا ہتھیار رہی ہیں۔ اور پھر سکہ کے قلعے میں تو حد ہی ہو گئی۔ 1 مہینہ گزر گیا اور کچھ نہیں ہوا۔ آخرکار اندر والوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں بچا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے کہ جنگ کا فیصلہ صرف انتظار نے کیا۔ 1 مہینے تک اپنی پوری فوج کو ایک قلعے کے باہر بٹھائے رکھنا، یہ خود ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ یہ قرون وسطیٰ کی جنگوں کی حقیقت تھی، اسے جنگ استقامت کہتے تھے۔ یہ تلواروں کی نہیں بلکہ برداشت کی جنگ تھی۔ جو فریق زیادہ صبر دکھاتا، جیت اسی کی ہوتی۔ چرچی یہ جانتا تھا کہ قلعے پر سیدھا حملہ کرنے میں ہزاروں جانیں جا سکتی ہیں، اور پھر بھی فتح کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس سے بہتر تھا کہ انتظار کیا جائے، دشمن کو تھکایا جائے، اس کے وسائل ختم کیے جائیں اور اس کے حوصلے توڑے جائیں۔ اس حکمت عملی کا ایک اور فائدہ یہ تھا کہ خون ریزی کم ہوتی تھی، جس سے مقامی آبادی میں آپ کی شبیہ ایک ظالم حملہ آور کے بجائے ایک سمجھدار فاتح کی بنتی تھی۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کل بڑی کمپنیاں ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے پرائس وار شروع کر دیتی ہیں۔ وہ اپنے منافع کو کم کر کے قیمتیں اتنی گرا دیتی ہیں کہ چھوٹی کمپنی مقابلہ نہیں کر پاتی اور آخرکار دیوالیہ ہو جاتی ہے۔ مقصد ایک ہی ہے، وسائل کی جنگ میں مخالف کو تھکا دینا۔ بہت اچھی مثال ہے، اصول وہی ہے، صرف میدان جنگ بدل گیا ہے۔ لیکن ہر محاصرہ اتنا آسان نہیں تھا۔ برہمن آباد کے محاصرے کو 1 سال گزر جاتا ہے۔ 1 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ فوج کے حوصلے بھی پست ہو رہے ہوں گے۔ اس موقع پر چچ ایک ایسی چال چلتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ شہر پر حملہ کرنے کے بجائے وہاں کے حاکم اکھم لوہانا کو ایک پیغام بھیجتا ہے۔ جی، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہم دونوں کی وجہ سے اتنے سارے لوگوں کی جانیں کیوں ضائع ہوں؟ کیوں نہ ہم دونوں فوجوں کے سامنے اکیلے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں؟ جو جیتے گا سلطنت اسی کی ہوگی۔ یہ کسی فلمی منظر کی طرح تو لگتا ہے، لیکن کیا حقیقی زندگی میں بادشاہ ایسا کرتے تھے یا یہ چچ کی کوئی انوکھی چال تھی؟ کیا اس کے مخالف نے اسے سنجیدگی سے لیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ نفسیاتی جنگ کا ایک شاہکار ہے۔ یہ ایک ایسی پیشکش تھی جس نے اکھم کو ایک ایسی صورتحال میں ڈال دیا جہاں اس کے پاس کوئی اچھا راستہ نہیں بچا تھا۔ آئیے اس کے اثرات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے اپنی فوج کو کیا پیغام دیا؟ یہی کہ تمہارا بادشاہ اتنا بہادر اور خود اعتماد ہے کہ وہ اکیلے لڑنے کو تیار ہے۔ اس سے چھچ کی فوج کے حوصلے آسمان پر پہنچ گئے۔ اچھا، تو یہ اپنی فوج کا مورال بڑھانے کا ایک طریقہ تھا، لیکن کیا اس میں خطرہ نہیں تھا؟ اگر وہ ہار جاتا تو پوری سلطنت چلی جاتی۔ کیا یہ غیر ضروری جوا نہیں تھا؟ بظاہر یہ ایک جوا لگتا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا قدم تھا۔ چچ کو شاید اندازہ تھا کہ اکھم یہ پیشکش کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ایک حکمران جو 1 سال سے قلعے میں چھپا بیٹھا ہے، وہ اچانک باہر آ کر ایک تجربے کار جنگجو کا سامنا کیوں کرے گا؟ تو چچ نے یہ پیشکش کر کے اپنی بہادری بھی دکھا دی اور خود کو خطرے میں بھی نہیں ڈالا۔ اس نے دوسرا مقصد یہ حاصل کیا کہ اس نے مقامی آبادی اور اکھم کے اپنے سرداروں کو یہ پیغام دیا کہ میں خون ریزی نہیں چاہتا، میں ایک منصفانہ حل پیش کر رہا ہوں۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم نقطہ یہ کہ اس نے سارا دباؤ اکھم پہ ڈال دیا۔ بالکل۔ اب اکھم کے پاس 2 ہی راستے تھے۔ اگر وہ انکار کرتا تو وہ اپنی ہی فوج اور عوام کی نظر میں ایک بزدل حکمران بن جاتا۔
لوگ سوچتے کہ یہ ہمیں تو مروا رہا ہے لیکن خود لڑنے سے ڈرتا ہے، اور اگر وہ ہم ہی بھر لیتا تو اسے چچ جیسے نڈر جنگجو کا سامنا کرنا پڑتا جس کے جیتنے کے امکانات زیادہ تھے۔ تو چچ نے تلوار اٹھائے بغیر صرف ایک پیغام سے اپنے مخالف کو ذہنی طور پر شکست دے دی۔ یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ واقعی یہ جنگی حکمت عملی سے زیادہ ذہن کا کھیل تھا۔ لیکن چرچ کے ہتھیاروں میں ایک اور چیز بھی تھی، اور وہ ہے عقیدہ۔ ایک اور محاصرے کے دوران جب 1 سال تک قلعہ فتح نہیں ہوتا اور فوج تھک چکی ہوتی ہے تو ایک بہت ہی عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ چرچ کو ایک خواب آتا ہے۔ اسے خواب میں ایک بزرگ نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ قلعے کی مشرقی دیوار کو گراؤ تو شہر فتح ہو جائے گا۔ چرچ صبح اٹھ کر یہی حکم دیتا ہے اور قلعہ واقعی فتح ہو جاتا ہے۔ اب آج کے دور میں یہ بات سن کر تھوڑا شک ہوتا ہے، کیا یہ واقعی کوئی خدائی مدد تھی یا اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت عملی تھی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کی ذہنیت کو سمجھنا ہوگا۔ آج ہم ہر چیز کو منطق اور سائنس سے دیکھتے ہیں، لیکن اس دور میں مذہب اور روحانیت وہ زندگی کا مرکزی حصے تھے۔ ایک حکمران کے لیے یہ دعویٰ کرنا کہ اسے خدائی رہنمائی مل رہی ہے ایک بہت طاقتور سیاسی آلہ تھا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے یہ خواب دیکھا ہی نہ ہو، یہ صرف ایک کہانی ہو جو اس نے اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے گھڑی ہو؟ یہ بالکل ممکن ہے۔ سوچیں، 1 سال کے محاصرے کے بعد فوج تھک چکی ہے، مایوس ہے۔ ایسے میں اگر بادشاہ آ کر کہے کہ چلو ایک بار پھر حملہ کرتے ہیں تو شاید فوج میں وہ جوش نہ ہو۔ لیکن اگر بادشاہ آ کر کہے کہ مجھے خواب میں فتح کی بشارت ہوئی ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، تو وہی تھکی ہوئی فوج ایک نئے جذبے سے لڑے گی۔ یہ عقیدے کو ایک فوجی حکمت عملی کے طور پر استعمال کرنے کی بہترین مثال ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور وضاحت بھی ہو سکتا ہے چرچ کے جاسوسوں نے یہ پتہ لگا لیا ہو کہ قلعے کی مشرقی دیوار سب سے کمزور ہے۔ اب اس خفیہ اطلاع کو براہ راست استعمال کرنے کے بجائے اسے ایک خواب کی شکل میں پیش کیا گیا تاکہ اس کا اثر دگنا ہو جائے۔ اس طرح حکمت عملی بھی مل گئی اور فوج کا مورال بھی بلند ہو گیا۔ تو چاہے یہ حقیقی خواب ہو یا ایک ہوشیار چال، اس کا نتیجہ ایک ہی تھا: فتح۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ ان چند صفحات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ چرچ صرف ایک جنگجو نہیں تھا جو تلوار کے زور پر ملک فتح کرتا تھا۔ وہ ایک مکمل پیکج تھا۔ وہ ایک ذہین حکمت عملی ساز تھا، ایک ماہر سفارتکار تھا، اور ایک ایسا رہنما تھا جو معلومات، حوصلے، صبر اور مشاورت کی اہمیت کو سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی مہم کا آغاز مشاورت سے کیا، جاسوسی سے معلومات اکٹھے کیں، محاصروں میں صبر سے کام لیا، نفسیاتی حربوں سے دشمن کو کمزور کیا، اور عقیدے کا استعمال کر کے اپنی فوج کو متحرک رکھا۔ صحیح کہا۔ یہاں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جنگیں صرف میدان میں نہیں جیتی جاتی۔ چرچ کی اصل فتوحات قلعوں کی دیواروں کے باہر اپنے مخالفین کے ذہنوں میں ہو رہی تھیں۔ وہ جسمانی طور پر حملہ کرنے سے پہلے نفسیاتی طور پر فتح حاصل کر لیتا تھا۔ چرچ نامہ ہمیں اس دور کی پیچیدہ جنگی سیاست کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ یہ صرف فتوحات کی داستان نہیں، بلکہ طاقت، نفسیات اور وسائل کے توازن کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا تجزیہ ہے۔ اس نے ہمیں ایک تاریخی واقعے کو کئی مختلف زاویوں سے دیکھنے کا موقع دیا۔ ایک آخری خیال جو ان ذرائع کو پڑھتے ہوئے ذہن میں آتا ہے، اس تحریر کا نام چچ نامہ ہے، یعنی چچ کی کہانی۔ یہ قدرتی طور پر اس کی کامیابیوں، اس کی ذہانت اور اس کی بہادری پر مرکوز ہے۔ یہ ہمیں فاتح کا نقطہ نظر دکھاتی ہے۔ تو سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ سکے کا دوسرا رخ کیسا ہوگا؟ اخم لوہانہ یا سکا کے قلعے کا حاکم وہ چچ کی ان چالوں کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ کیا وہ اسے ایک عظیم حکمت عملی ساز سمجھتے تھے یا ایک مکار اور فریبی حملہ آور؟ ان کی اپنی کہانیاں کیا تھیں جو شاید تاریخ کے اوراق میں کہیں کھو گئی ہوں؟ تاریخ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیشہ ان آوازوں کو بھی تلاش کرنا پڑتا ہے جنہیں خاموش کر دیا گیا ہو۔ تو آج ہمارے سامنے تاریخ کا ایک ایسا ورق ہے جو صدیوں پرانا تو ہے، لیکن اس کی کہانی آج بھی بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں چچ نامہ کی، جو سندھ کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم ماخوذ ہے۔ یہ ہمیں راجہ چیچ کی کہانی سناتا ہے، ایک ایسا کردار جس نے صرف اپنی تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اپنی عقل اور حکمت عملی سے ایک پوری سلطنت کی بنیاد رکھی۔
ہمارے پاس اس کتاب کے کچھ حصے ہیں اور ہمارا مقصد ان سے یہ کھوج لگانا ہے کہ چیچ آخر سوچتا کیسے تھا۔ بالکل، اور یہی بات چچنامہ کو صرف ایک تاریخی دستاویز سے بڑھ کر ایک دلچسپ کیس اسٹڈی بنا دیتی ہے۔ یہ صرف جنگوں اور فتوحات کی کوئی فہرست نہیں ہے، یہ اس دور کی سیاست، سفارتکاری اور معاشرے کی ایک جھلک ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان تحریروں سے یہ سمجھیں کہ ایک حکمران کے طور پر چچ کا دماغ کیسے کام کرتا تھا، وہ طاقت اور ذہانت کو ایک ساتھ کیسے استعمال کرتا تھا، اور وہ اپنے مقاصد کیسے حاصل کرتا تھا۔ یہ ایک شخص کے ایک سلطنت بن جانے کی کہانی ہے۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا بڑا واقعہ ہی ایک ٹکراؤ سے شروع ہوتا ہے۔ چچ کا سامنا ہوتا ہے حصار نامی ایک حاکم سے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ حصار نے چچ کو کوئی تانا دیا تھا، جس پر چچ نے قسم کھائی کہ وہ اس کے شہر کو فتح کر کے ہی دم لے گا۔ تو اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ مہینوں تک چلتا رہا۔ اور یہاں ہمیں چچ کی حکمت عملی کی پہلی جھلک ملتی ہے۔ جب محاصرہ لمبا ہو جاتا ہے اور شہر کے لوگ تنگ آ جاتے ہیں تو وہ امان مانگتے ہیں۔ اب کوئی بھی عام فاتح یا تو شہر کو تباہ کر دیتا یا سیدھا اندر گھس جاتا، لیکن چچ نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں امان دینے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اور وہ شرط کیا تھی؟ اس نے کہا، شہر کے لوگوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا اگر تمہارا حاکم حصار قلعے سے باہر آ کر میری اطاعت قبول کرے۔ یہ ایک بہت ذہین چال تھی۔ اس کا مقصد صرف شہر پر قبضہ کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنے دشمن کی انا کو شکست دینا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حصار سب کے سامنے جھکے۔ یہ جسمانی لڑائی سے زیادہ ایک نفسیاتی جنگ تھی۔ وہ خون خرابے کے بغیر اپنے دشمن کو ذہنی طور پر توڑنا چاہتا تھا۔ تو اس نے اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے ایک طرح سے عوامی تماشا لگایا۔ اس سے تو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شاید غیر ضروری خون ریزی سے بچنا چاہتا تھا۔ بالکل، وہ جانتا تھا کہ اگر وہ شہر کو تباہ کرتا ہے تو اسے چلانے کے لیے لوگ نہیں بچیں گے، اور اگر وہ حصار کو مار دیتا تو شاید وہ ایک شہید بن جاتا اور بغاوت کا خطرہ رہتا۔ اس سے جھکا کر اس نے باقی سب کو بھی ایک پیغام دے دیا کہ مزاحمت کا انجام ذلت ہے۔ آخرکار حصار کو باہر آنا پڑا اور چچ نے بغیر کسی بڑی لڑائی کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہ صرف طاقت کا نہیں بلکہ طاقت کے ہوشیار نانا استعمال کا مظاہرہ تھا۔ تو اس پہلی فتح کے بعد کہانی ایک بہت ہی غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ چچ ایک شہزادے کی والدہ سربند نامی ایک خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سربند رضامند ہو جاتی ہے، لیکن وہ بھی اپنی ایک شرط رکھتی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ شاید کوئی علاقہ یا دولت مانگے گی، لیکن اس کی شرط کچھ اور ہی تھی۔ اور اس کی شرط نے چچ کو ایک ایسی آزمائش میں ڈال دیا جس کے لیے شاید اس کی فوج کسی کام کی نہیں تھی۔ سربند نے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گی، لیکن پہلے تمہیں نوہار کے حاکم سے نمٹنا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ یہ کوئی عام راجا نہیں ہے۔ ماخوذ کے الفاظ ہیں کہ وہ جلال اور کمالات کا مالک ہے، اور اس نے اپنی ریاضت سے پوری دنیا کو مسخر کر رکھا ہے۔ یعنی وہ اسے ایک جادوگر یا کوئی روحانی طاقت رکھنے والا شخص بتا رہی تھی۔ یعنی اب چیلنج تلوار کا نہیں رہا، بلکہ کسی ایسی چیز کا تھا جسے وہ سمجھتا بھی نہیں تھا۔ ایک جنگجو کے لیے یہ تو بہت عجیب صورتحال ہوگی۔ یہی اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ چرچ کو اب ایک ایسے دشمن کا سامنا تھا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ کوئی مافوق الفطرت طاقت رکھتا ہے۔ یہ اس کی فوجی طاقت کا امتحان نہیں تھا، بلکہ اس کی اپنی ہمت، ذہانت اور کردار کا امتحان تھا۔ کیا وہ ایک اندیکھے خوف سے ڈر جائے گا یا اس کا سامنا کرے گا؟ اس نے سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو چرچ اپنی فوج لے کر نوہوار پہنچ جاتا ہے، لیکن وہاں جو ہوتا ہے وہ کسی جنگ کے میدان جیسا بالکل نہیں ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ حاکم دراصل ایک راہب ہے، ایک تارک الدنیا شخص جو ایک مندر میں رہتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے وہ اس پوری داستان کا آپ کہہ لیں مرکز ہے۔ یہ واقعی ایک شاندار منظر ہے۔ ایک فاتح بادشاہ جو پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ایک ایسے شخص کے سامنے کھڑا ہے جو دنیا کو ترک کر چکا ہے۔ راہب چرچ کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم اس ملک کو فتح کرنے کے ارادے سے آئے ہو اور میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ چرچ یہ سن کر حیران رہ گیا ہوگا۔ میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ چچ کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا۔ وہ لڑنے گیا تھا اور سامنے والا کہہ رہا ہے کہ آؤ لے لو ملک، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔
راہب اسے سمجھاتا ہے کہ اصل طاقت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے چچ، جان لو کہ دنیاوی معاملات کی کوئی بنیاد نہیں، یہ سب وہم و گمان ہے۔ وہ اسے حکومت کرنے کے اصول سکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سلطنتیں تلوار سے نہیں، انصاف سے چلتی ہیں۔ رعایا کا خیال رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا اور غرور سے بچنا ہی اصل بادشاہت ہے۔ یہ ایک ایسا سبق تھا جو چچ کو کسی جنگ کے میدان میں نہیں مل سکتا تھا۔ وہ اسے روحانی اور اخلاقی حکومت کی بنیادیں سمجھا رہا تھا۔ تو ایک طرح سے وہ کہہ رہا تھا کہ تم ملک تو لے سکتے ہو، لیکن اسے چلاؤ گے کیسے؟ اصل چیلنج فتح نہیں بلکہ حکمرانی ہے۔ بالکل۔ اور چچن نے اس کی باتوں کو سنا اور ان پر غور کیا۔ یہ اس کی شخصیت کا ایک اور پہلو دکھاتا ہے۔ وہ صرف ایک ضدی جنگجو نہیں تھا، بلکہ اس میں سیکھنے کی صلاحیت بھی تھی۔ وہ ایک راہب کے قدموں میں بیٹھ کر حکومت کے اصول سیکھنے کو تیار تھا۔ اس ملاقات نے شاید اس کے سوچنے کا انداز ہی بدل دیا۔ اس نے تلوار کے ساتھ عقل اور حکمت کی اہمیت کو سمجھا۔ یہ تو ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہے کہ ایک فاتح بادشاہ ایک راہب کے سامنے بیٹھ کر حکومت کے اصول سیکھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ان روحانی نصیحتوں کو سیاست کی عملی اور اکثر صفاقانہ دنیا میں استعمال کر پایا؟ میرے خیال میں اس کا اگلا پڑاؤ برہمناباد اسی بات کا امتحان تھا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ برہمناباد اس وقت سندھ کے بڑے اور اہم شہروں میں سے ایک تھا، تو یہاں اپنی حکومت قائم کرنا اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ لیکن وہاں کے لوگ اس کے سخت خلاف تھے۔ اسے وہاں بغاوت کا سامنا تھا۔ اب اسے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ راہب کی نصیحت پر عمل کرے گا یا ایک روایتی بادشاہ کی طرح طاقت کا استعمال کرے گا۔ تو اس نے کیا راستہ اختیار کیا؟ اس نے دونوں کا ایک مرکب استعمال کیا۔ سب سے پہلے اس نے انتظامی اصلاحات کی۔ اس نے ریاست کے مالیات کو منظم کیا، ٹیکس اور محصولات کا نظام بہتر بنایا تاکہ ریاست مستحکم ہو۔ یہ راہب کی نصیحت کا عملی پہلو تھا کہ ریاست کو ٹھیک سے چلاؤ، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی حکمرانی کا ایک بہت سخت گیر پہلو بھی سامنے آیا۔ آپ کا اشارہ جٹوں اور لوہانوں پر لگائی گئی پابندیوں کی طرف ہے۔ جی ہاں، اس نے ان گروہوں پر جو شاید باغی سمجھے جاتے تھے بہت سخت قوانین نافذ کیے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ریشمی کپڑے نہیں پہن سکتے، گھوڑے پر زین استعمال نہیں کر سکتے، تلوار نہیں رکھ سکتے، اور انہیں ہمیشہ ننگے سر اور ننگے پاؤں رہنا ہوگا۔ لیکن کیا اس طرح کے سخت قوانین سے بغاوت کا خطرہ کم ہوتا ہے یا الٹا بڑھ جاتا ہے؟ کیونکہ جب آپ کسی گروہ کو اس قدر دباتے ہیں تو ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچتا۔ یہ تو بہت خطرناک حکمت عملی لگتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا، لیکن چینج کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ صرف سماجی کنٹرول نہیں تھا، یہ ایک طرح کی سماجی انجینئرنگ تھی۔ ان گروہوں کی شناخت اور ان کے سٹیٹس کی علامتوں کو ہی ختم کر کے چینج مستقبل کی بغاوتوں کی جڑ کاٹ رہا تھا۔ وہ ان کی خود اعتمادی کو ہی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن جیسا آپ نے کہا، اس طرح کی پالیسیوں کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ یہ طویل مدتی ناراضگی پیدا کرتی ہے جو نسلوں تک چلتی ہے اور بعد میں کسی اور بحران کی شکل میں سامنے آ سکتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چنج نرمی اور سختی دونوں کو اپنی حکمرانی کا حصہ سمجھتا تھا۔ تو اندرونی طور پر اپنی حکومت کو اس طرح مستحکم کرنے کے بعد چنج کا اگلا قدم کیا تھا؟ اب اس کی نظریں سلطنت کی سرحدوں پر تھیں۔ ایک مستحکم مرکز کے بعد وہ اپنی حکومت کی حدود متعین کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ہدف مغرب میں کرمان کی سرحد تک اپنی سلطنت کو پھیلانا تھا۔ وہ ارمائل پہنچا، جہاں کے حاکم نے لڑائی کے بغیر ہی اس کی اطاعت قبول کر لی۔ پھر وہ مزید آگے مکران کی طرف بڑھا، اور وہاں اس نے ایک بہت ہی علامتی کام کیا۔ اس نے سرحد پر درخت لگائے۔ جی، اور یہ ایک بہت ہی اہم قدم تھا۔ یہ صرف زمین پر قبضہ کرنا نہیں تھا۔ کرمان اور مکران کی سرحد پر پہنچ کر اس نے کھجور کے درختوں کا ایک جھنڈ لگایا۔ یہ درخت ایک قدرتی سرحدی نشان بن گئے جو صدیوں تک قائم رہ سکتے تھے۔ یہ دنیا کو بتانے کا ایک طریقہ تھا کہ یہاں میری حکومت کی حد ختم ہوتی ہے۔ یہ نقشے پر لکیر کھینچنے سے زیادہ ٹھوس اور مستقل کام تھا۔ اس کے بعد وہ قندابیل گیا، وہاں کے لوگوں پر خراج مقرر کیا، اور تقریباً 1 سال کے اس طویل سفر کے بعد وہ اپنے دار حکومت آور واپس لوٹا۔ تو اب چچ ایک مستحکم سلطنت کا مالک بن چکا تھا، جس کی سرحدیں بھی متعین تھیں۔ آور واپس آ کر اس نے اپنے بھائی
چندر کو اپنا نائب بنایا تاکہ وہ معاملات سنبھال سکے، اور خود ایک نئے محاذ سیوستان کی طرف نکل پڑا۔ لیکن وہاں اسے ایک بار پھر سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ سیوستان کا حاکم سیہرس ایک مضبوط مخالف تھا۔ اس نے چچ سے لڑنے کے بجائے قلعہ بند ہونے کو ترجیح دی۔ محاصرہ شروع ہو گیا، اور اسی دوران کہانی میں ایک اور بڑا سیاسی موڑ آیا۔ جب چچ ایک محاذ پر مصروف تھا، اسے ایک اور طاقتور حاکم راسل کا ایک خط ملا۔ تو ایک طرف وہ سیستان کا محاصرہ کر رہا ہے اور دوسری طرف سے ایک اور طاقتور راجا کا خط آ جاتا ہے۔ یہ تو صورتحال کو بہت پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی دھمکی ہوگی کہ میرے علاقے سے دور رہو۔ بالکل ایسا سوچنا فطری ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ خط دھمکی نہیں بلکہ ایک پیشکش تھی۔ راسل جو رامل کا حاکم تھا، چچ سے زیادہ دور اندیش تھا۔ اسے ایک بڑے خطرے کا اندازہ ہو چکا تھا، جو کنوج کا بادشاہ تھا۔ اس نے چچ کو خبردار کیا کہ کنوج کا راجہ بہت طاقتور ہے اور وہ ہم دونوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ تو اس نے اتحاد کی پیشکش کی؟ جی ہاں، اس نے ایک دفاعی معاہدے کی تجویز دی۔ اس نے لکھا کہ اگر کنوج کا بادشاہ مجھ پر حملہ کرتا ہے تو تم میری مدد کو آؤ گے، اور اگر وہ تم پر حملہ کرتا ہے تو میں تمہاری مدد کروں گی۔ یہ چچ کے لیے ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب اسے صرف ایک حملہ آور یا مقامی سردار نہیں سمجھا جا رہا تھا، بلکہ اس کی طاقت کو ایک علاقائی حقیقت کے طور پر تسلیم کیا جا رہا تھا۔ یعنی دوسرے بادشاہ اب اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار تھے۔ وہ اب صرف سندھ کا راجہ نہیں رہا تھا، بلکہ خطے کی بڑی سیاست کا ایک اہم کھلاڑی بن چکا تھا۔ آپ نے صحیح کہا، یہ اس کی فوجی کامیابیوں سے بھی بڑا سنگ میل تھا۔ اس کا دشمن بننے کے بجائے ایک طاقتور پڑوسی اس کا دوست بننا چاہ رہا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ چچ نے نہ صرف علاقے فتح کیے تھے، بلکہ اس نے طاقت کا ایک ایسا توازن قائم کر دیا تھا کہ دوسرے حکمران اس کے ساتھ اتحاد کرنے میں اپنا فائدہ دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک جنگجو سے ایک مدبر بننے کا سفر تھا۔ تو چچنامہ کے ان چند اوراق کو اگر ہم سمیٹیں تو راجہ چچ کی ایک بہت ہی پیچیدہ اور کثیر الجہتی تصویر سامنے آتی ہے۔ وہ ایک بہادر جنگجو ہے جو محاصرے کی نفسیات کو سمجھتا ہے۔ وہ ایک ذہین منتظم ہے جو ریاست کے مالیات کو منظم کرتا ہے اور سماجی کنٹرول کے لیے سخت قانونیں بھی بناتا ہے۔ وہ ایک دور اندیش سیاستدان ہے جو سرحدیں متعین کرتا ہے اور سفارتی اتحاد قائم کرتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر وہ ایک ایسا حکمران ہے جو ایک تارے کو دنیا راہب سے بھی نصیحت لینے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ بالکل، اس نے صرف تلوار کے زور پہ ایک سلطنت نہیں بنائی، بلکہ اس نے اسے جوڑنے کے لیے ہر طرح کے اوزار استعمال کیے۔ حکمت، سختی، سفارتکاری اور یہاں تک کہ روحانی رہنمائی بھی۔ یہ سب مل کر اس کی کامیابی کی کہانی بناتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے۔ حکمرانی کی یہ ترکیب، جس میں ایک راہب کی نرم نصیحتیں بھی ہیں اور کچھ گروہوں کے لیے انتہائی سخت قانون بھی، جس میں جنگ بھی ہے اور سفارتی اتحاد بھی، یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اور یہی وہ سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ چچ نامہ ہمیں سینکڑوں سال پرانی تاریخ سے ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم سوچیں، ایک کامیاب اور مستحکم ریاست کی تعمیر کے لیے طاقت، حکمت اور اخلاقیات کے درمیان آخر کیا توازن ہونا چاہیے؟ کیا ایک حکمران بے وقت رحم دل اور سخت گیر ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو سکتا ہے تو اس کی حد کہاں ہونی چاہیے؟ چچ کی کہانی ان سوالات کا کوئی آسان جواب نہیں دیتی، لیکن یہ ہمیں ان پر سوچنے کے لیے ایک بہترین تاریخی تناظر ضرور فراہم کرتی ہے۔